السلام علیکم، گڈ مارننگ، ویلکم ٹو رائز اینڈ شائن۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ فیڈ بیک دے رہے ہیں شو سے متعلق، اچھا فیڈ بیک آ رہا ہے آپ کا۔ میں ہوں زہیب حسن، اپنی کافی کے ساتھ اور کعوہ بھی ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے ہمارا۔ عجیب سی بات ہے، لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ دو کپس کیوں ہوتے ہیں؟ اب عادت سی ہے کچھ، کافی بھی چلتی ہے، کعوہ بھی چلتا ہے ساتھ ساتھ، ایک میں کبھی پانی ہوتا ہے اور ایک میں پھر اس کو نیوٹرلائز اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ جو چائے ہے، چائے کے نقصانات کو نیوٹرلائز کرتا ہوں کعوے کے ساتھ تو یہ میری ایسی تھیوری ہے۔ خیر یہ چلتا رہتا ہے، لیکن بہت کچھ آپ کو بتانے کو ہے اور ہمارے پاس ٹائم کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ اچھا پہلے دو تین خبریں دے دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے ٹاپکس جو ہیں ان پر ہم ڈیٹیل میں ہمارے ساتھ گیسٹ بھی ہوں گے۔ ہنگو میں چیک پوسٹ پر حملہ ہوا ہے اور اس کے نتیجے میں اطلاعات یہ ہے کہ 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں اور انتہائی افسوسناک یہ واقعہ ہوا۔ 7 اہلکار شہید ہو گئے ہیں، 8 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں۔ تو یہ جو جوابی کارروائی کی ہے سیکورٹی فورسز نے، اس کے نتیجے میں 8 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے اور حملے کے نتیجے میں مزید 22 پولیس اہلکار زخمی بھی ہوئے ہیں۔ ڈی پی او ہنگو کا یہ بتانا ہے۔ پاکستان پر دہشت گردوں کے یہ حملے وقتاً فوقتاً ہوتے ہیں۔ پاکستان دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے اور اس افسوسناک خبر میں بھی 7 اہلکار انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ تو یہ خبر ہنگو سے تھی۔ یقینی طور پر سیکورٹی فورسز کارروائی کر رہی ہوں گی اور مستعدی کے ساتھ دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے کوششیں جاری رکھیں۔ مختلف مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ہاسپٹل کے مناظر بھی ہیں، کوئی 22 پولیس اہلکار زخمی بھی ہیں۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں جو لوگ جاں بحق ہوئے، شہید ہوئے ہیں، اور وہ جو غازی جو اس میں زخمی ہیں جلد صحتیابی کے لیے دعا گو ہیں ان کی۔ اچھا ایک دو خبریں اور ہیں۔ ایران اور یو ایس کی ٹینشن میں اضافہ ہو گیا، ذرا وہ دکھائیے مناظر کچھ۔ ایران اور یو ایس کی ٹینشن میں اضافہ ہو چکا ہے اور اس میں شدید حملے اب کیے گئے ہیں یو ایس کی طرف سے۔ ایران کے ابو موسیٰ، کیش اور قشم کے جزیروں سے بھی دھماکوں کی اطلاعات ہیں اور یو ایس کا آفیشیل موقف یہ ہے کہ ایران نے جو اردن پہ حملہ کیا ہے امریکی اڈے پر، اس کے جواب میں یہ کیا جا رہا ہے اور شدید یہ حملہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں بتایا جا رہا ہے کہ 50,000 سے زائد فوجی الرٹ پر ہے، یہ امریکی سینٹ کام کہہ رہا ہے۔ مشورے ہو رہے ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور کافی زیادہ اب اس وقت تشویش اور سیریس صورتحال لگ رہی ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہہ دیا تھا اردن پر حملے کے بعد کہ ہم اب شدید حملے ایران پر کریں گے اور وہ ہو رہے ہیں۔ اچھا سعودی عرب سے متعلق اطلاعات یہ ہیں کہ سعودی عرب کی کوششیں جاری ہے کہ کوئی الائنس اس طرح کا بنایا جائے کہ جہاں پر حوثی جو ہیں ان کے خلاف ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جو پانیوں پر ایک جنگ ہے وہ جاری ہے، اور اسٹریٹ آف ہارموز بھی ہو یا دوسرا پانی کا روٹ جو اس پر حوثی چاہ رہے ہیں کہ وہ ٹول لیں، اور وہاں پر ظاہر سعودی جہاز بھی اور مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان کے جہاز گزرتے ہیں۔ تو اب ایک الائنس بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ان کو کاؤنٹر کیا جائے، اور اسی سلسلے میں ایک جو ابھی حالیہ کانفرنٹیشن جو ابھی ایک ایشو اٹھا ہے وہ عراق اور سعودی عرب کا بھی ہے۔ اب عراق پر یہ کہا جا رہا تھا کہ عراق کی سرزمین استعمال کی حوثیوں نے سعودی عرب پر حملہ کیا اور اس ایشو کو لے کر سعودی عرب نے پھر عراق پر یہ حملہ ہوا۔ تو اس پر عراقی حکومت کا موقف بھی سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تک کوئی ثبوت، کوئی شواہد نہیں ہے، آپ یا تو شواہد دیں کہ ہماری سرزمین استعمال کی گئی آپ پر حملوں کے لیے۔ تو بڑی تشویش ہے، بڑے سوالات کھڑے کیے ہیں عراقی حکومت نے اور ایک کانفیڈنس ذرا سا شیک ہوا ہے۔ تو اب یہ مڈل ایسٹ کے ممالک ایک دوسرے کے خلاف جو چیزیں چل رہی ہیں یہ بھی کافی زیادہ تشویشناک ہے اور اس پر بھی تجزیہ بنتا ہے، تو یہ ہمیں بتانا ہے۔ اچھا ایک دو خبریں اور بھی ہیں۔ 5 ارب ڈالر کا رول اوور کر دیا ہے لون سعودی عرب نے پاکستان کے لیے، اور اب 3 سال کے لیے اس کو رول اوور کر دیا گیا ہے۔ سعودی عرب ہمیشہ ہمارا برادر ملک ہے، ہمارا دوست ملک ہے، اور سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک امن کو لے کر اور ڈیفنس کو لے کر معاہدہ بھی ہوا ہے، اور ہمیشہ ہمیں بیل آؤٹ کیا۔ جب بھی ہم مشکل میں آئے تو سعودی عرب نے بیل آؤٹ کیا ہے۔ تو یہ 5 ارب کا جو ڈالر کا جو لون ہے اس کو رول اوور کیا گیا اور بڑا ایک سائے اور ریلیف ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا بھارت کی طرف سے آبی جاری ہے جناب، اور سرار ڈیم میں پانی چھوڑ دیا گیا ہے۔ 90,000 کیوسک کا ریلا گزرے گا۔ اب جو یہ 18 گھنٹوں میں ریلا پہنچے گا اور پھر دیکھنا پڑے گا کہ اونچے درجے کا درمیانے درجے کا سیلاب ہوتا ہے چناب میں، کیونکہ پنجاب میں تو بارشوں کی صورتحال ہے اور کافی زیادہ الرٹ پر ہے پنجاب، لیکن یہ بھارتی آبی جارحیت بھی شروع کی گئی ہے بھارت کی طرف سے۔ مصر کی بندرگاہ پر بھی ڈرون حملہ ہوا ہے اور 2 جہازوں میں آگ لگ گئی ہے۔ جیسے میں نے کہا نا مڈل ایسٹ کے ممالک اب دیکھیں سکن کرتے جا رہے ہیں، لگ ایسا رہا ہے کہ سکن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس سارے ایشو میں، اس قضیے میں
جہاں وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کوشش کر رہے تھے کہ اس معاملے کو ریزالو کیا جائے اور ان کی نیت یہی تھی. لیکن اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے تو وہ اس ایشو کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں. اب یہ مصر پر جو ڈرون حملہ ہوا ہے یہ ابھی نہیں پتہ کہ کہاں کس طرف سے ہوا ہے, کیا ہوا ہے, تحقیقات جاری ہیں, لیکن نقصان ہوا ہے. تو سعودی عرب پر حملے, مصر پر حملے ہو رہے ہیں, حوثیوں کا کردار, پانیوں کی جنگ, یہ سب کچھ کہاں صورتحال جائے گی, اور امریکہ کے شدت کے ساتھ ایران پر حملے. تو ہمیں جوائن کیا ایئر کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب نے. خالد صاحب السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام جی زہیب, تھینک یو ویری مچ جی, آئی ایم فائن, تھینک یو فار دی انویٹیشن. سر اب بتائیے مجھے, کیا یہ جو میں نے ساری ابتدائیت دیا ہے آپ کو کس طرف یہ جاتی ہوئی صورتحال لگ رہی ہے؟ جیسے ہم یہ سوچ رہے تھے اور ہماری آپ کی بات ہو رہی تھی کہ ٹھیک ہے ابھی تک مڈل ایسٹ کے ممالک نیوٹرل ایک کردار ادا کر رہے ہیں اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پرابلم سالو ہو, لیکن ابھی دیکھیں یا تو بائی ڈیزائن یہ ہو رہا ہے, بائی ڈیفالٹ ہو رہا ہے, اس ایشو کا پارٹ بنتے جا رہے ہیں. وہ جو ورلڈ وار کی کیفیت تھی اس طرح کی کیفیت اللہ نہ کرے بنتی ہوئی کیا آپ کو دکھائی دے رہی ہے؟ جی زہیب, بنیادی طور پر تو سب سے زیادہ خواہش مند نتنیاہو تھے اور آج بھی ہوں گے کہ کسی طریقے سے یہ جنگ ڈائیورسیفائی ہو جائے, جس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کی سرحدوں سے اور ان کے نیبرنگ ملک سے نکل کر ایک ایلیمنٹ آف ریٹیلیشن ہو جانا چاہیے ایران کی طرف سے. تو یہ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے, اور آپ یہ بھی دیکھیں گے نتنیاہو اس وقت امریکہ میں پہنچے ہوئے ہیں, کل کی خبر تھی, تو وہاں پہ یہ ان کا 7واں دورہ ہے اس ٹینیور کا, اور اگر آپ ان کا پورا ٹینیور دیکھیں تو 1996 سے لے کر آج تک میرا خیال انہوں نے 17 دورے کیے ہیں. اور موسٹلی جو یہ ابھی وزٹس ہوئے ہیں یہ تو بنیادی طور پر پریزیڈنٹ ٹرمپ کو انسپریشن دینے کے لیے ہے کہ آپ نے جس حالت میں جنگ چھوڑی ہے یا سیز فائر کیا ہے یہ تو ڈیفیٹڈ ایک کمپرومائز ہے, اور ظاہر ہے کیا لیگیسی چھوڑ کر جائیں گے. اور یہ بھی پاور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران تو اتنا پاورفل ابھی بھی ہے, تو آپ امیجن کریں کہ نیوکلیئر نہیں, اس کے پاس ویپن ابھی آفیشلی ڈکلیئرڈ نہیں ہے, کچھ اس نے حاصل نہیں کی ٹیکنالوجی, اور اگر ہو گیا تو وہ کتنا لیتھل ہوگا. ایک اور ایلیمنٹ دیکھیں 2-3 ملکوں کے, جس کا بالکل ٹھیک آپ ذکر کر رہے تھے, ایک اور ایڈ کر رہے ہیں کہ یوکرین نے جو ایرانی شپ پر حملہ کیا تھا جو لے کر آ رہا تھا ویپنز ان کے بقول, اور اس پر بھی حملہ کیا. تو اب یوکرین کا کہاں سے رول آیا ایران کے ساتھ, وہ اس لیے فوکس چاہتا ہے کہ بنیادی طور پر دیکھیے یوکرین تقریباً 4.5-5 سال سے جو روس کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے, زیلنسکی ہمیشہ سے چاہتے تھے کہ امریکہ کسی طریقے سے اس کو آل آؤٹ مدد دے اور ڈائریکٹ انوالو ہو, فوٹ آن گراؤنڈ ہو. آپ نے دیکھا F-16 بھی انہوں نے کوئی 2.5 سال بعد دیے تھے, وہ مانگتے رہے, جو بائیڈن نے دیے تھے, پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو ابھی تک کوئی اسلحہ قابل ذکر نہیں دیا زیلنسکی کو. تو زیلنسکی بھی چاہتے ہیں ان کو توجہ ملے, ایک توجہ حاصل کرنے کے لیے, اور شاید اس لیے کہ امریکہ کو بیل آؤٹ کرنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ میں اپنی سروسز آفر کروں کہ ایران کے جہاز کو حملہ کروں, ایران ایک لیور ہو اس جنگ کی طرف بھی جو یوکرین کی ہے, اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی حملہ کرے یوکرین پر. تو ظاہر ہے جب یوکرین شامل ہو جائے گا کسی طریقے سے, اس کے 2 فائدے ہوں گے یا 2 اینگلز ہوں گے. ایک تو ایران ڈیلیوٹ ہوگا, ایک اور ڈائمنشن نئی شروع ہو جائے گی, اور دوسرا ظاہر ہے کہ روس کی مجبوری ہو جائے گی کہ جب پیچھے بیک اپ کرنے کے لیے امریکہ آئے گا تو روس اور زیادہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا یا ایسکلیٹ کرے گا. تو یہ سارے کا سارا ڈیزائن جو ایجپٹ کا آپ دیکھ رہے ہیں, عراق کا بغیر پروف کے جو وہ کہہ رہی ہے حکومت ان کی, یہ ایسکلیشن لیڈر بنیادی طور پر انڈائریکٹلی تو اسرائیل چاہتا تھا اور ڈائریکٹلی اس کو سوٹ بھی کر رہی ہے. لیکن ابھی تک بہت اچھا ہوا کہ سعودی عرب نے ایران پر نہیں ڈائریکٹ ریٹیلیشن کی, بیکاز وہ ایک بہت زیادہ مینیجبل, صرف لوکل نہیں, پاکستان کے لیے بڑی چیلنجنگ سچویشن ہو جاتی ہے. تو یہ موونگ ڈائنامکس ہے سر. لیکن اس میں وہ یہ کہ پہلو عراق پر جو حملہ ہوا ہے سر, اس کے فوٹیجز بھی آئے ہیں, اور ظاہر ہے اس کی ڈیٹیل میں کیا بات کرنی ہے تو ایک الگ, لیکن یہ کہ وہاں ایک ابھی گیدرنگ بھی ہونی ہے بہت بڑی, اور وہاں پر اگر یہ حملے جاری رہتے ہیں اور یہ کچھ ہوتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں مجھ سے بہتر کہ کتنی کمپلیکیٹ ہوگی صورتحال. تو مزید اس کی ظاہر ہے آپ بہتر بتائیں گے. زہیب بنیادی طور پہ عراق جو اس وقت نا لائک سیریا اور لیبیا, جن پہ امریکہ نے سو کالڈ ان کے لوگوں کا بھلا کرنے کے لیے پہنچا تھا, ان کی لائف بہتر کرنی تھی, ان کے لیے اپرچونٹیز اور نئے مواقع ہونے تھے زندگی میں, وہ تو ختم ہوا نا. تو عراق سب سے ڈیوائیڈڈ اس وقت ملک ہے, پاپولیشن وائز بھی, پولیٹیکلی بھی, ملٹری گروپس کے اندر بھی. بہت سارے سیگمنٹس ایسے ہیں جو پرو ایران ہیں, بہت سارے پرو عراق ہیں, اور باقی ملکوں کے ہیں. اور ایک اور ایلیمنٹ وہاں پہ بڑا پرومیننٹ ہے, وہ ہے اسرائیلی فیکٹر وہاں پہ بہت زیادہ پرومیننٹ ہے. تو وہاں پہ ایون آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے سال جب ایران کے ود ان ایران جنگ ہوئی تھی تو ایران کے اندر سے ڈرون فائر کیے گئے تھے اسرائیلیوں کی طرف سے ود ان ایرانین سوائل.
یعنی کہ اسرائیلی ایجنسیز اور ان کا جو نیٹ ورک ہے اس حد تک ایران میں لاسٹ ایئر پھیلا ہوا تھا، اسی طرح عراق میں بھی ہے. تو دیر از اے اسٹرانگ پاسبلٹی کہ یہ ایک جیسے فالس فلیگ آپریشن ود ان عراق کیا جائے تاکہ ایک ایلیمنٹ آف ایگزائٹی امبیرسمنٹ کاز کی جائے ان ملکوں کے لیے تاکہ ملک اور دوسرے لڑے. تو ابھی تک یہ بھی کنفرم نہیں ہے، جو ایجپٹ کا آپ ذکر کر رہے تھے اس کا بھی ابھی کنفرم نہیں ہے کہ کس نے حملہ کیا ہے. تو سب سے زیادہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ اسرائیل کی دلچسپی یہ ہے کہ کسی طریقے سے ایسکلیشن لیڈر اوپر جائے، جتنی اوپر جائے گی پریزیڈنٹ ٹرمپ پر اتنا پریشر ہوگا ٹو کنٹینیو، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ کنونس کرنے میں نتن یاہو اور باقی ممالک جو اگینسٹ ایران ہیں وہ کامیاب ہو جائیں گے کہ ایران بہت لیتھل ہے ابھی بھی اور آپ حملے جاری رکھیں اور آپ کی ایک لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں. اور ایک یہ ود ان مڈل ایسٹ جنگ فارس اور اس کی مڈل ایسٹ کی، اور دوسری طرف یہ بڑی پاورز بھی تو ہے نا سر اس میں، چائنا اور رشیا، جس پر ہمیشہ امریکہ کی طرف سے اکثر و بیشتر بیانات آتے رہتے ہیں کہ یہ رشیا سپورٹ کر رہا ہے، یہ چائنا سپورٹ کر رہا ہے. رائٹرز کی خبر ہے سر آج کی کہ ایران کوئی کندھے پر رکھ کر فائر کیے جانے والا ایئر ڈیفنس سسٹم حاصل کرنے والا ہے چائنا سے. تو اس کو آپ کیسے؟ ہاں جی، ایک تو وہ ایگریمنٹ ہے، اور دیکھیے حیران کن بات ہے کہ ایون جنگ کے دوران بھی ایگریمنٹ جاری ہیں. چائنا اور روس نے، میری تحقیق کے مطابق جب جنگ شروع ہوئی تھی تو شروع کے دنوں میں ایران کو کوئی لائیو جس کو کہتے ہیں نا ریئل ٹائم فیڈ بیک یا امیجری سیٹلائٹ کی نہیں دی تھی فار ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہا ہوں. ایران نے اوپن سورس یا کمرشلی جو امیجز اویلیبل ہوتے ہیں وہ لیے تھے، اور ان کی دو لمیٹیشن ہوتی ہیں جب آپ کمرشلی اویلیبل سورسز سے لیتے ہیں کوئی امیجری لیتے ہیں. ایک تو وہ ریلیٹیولی کرنٹ نہیں ہوتی، 1 سے لے کر 6-7 دن تک پرانی ہوتی ہے. ایک بہت ہائی ریزولوشن نہیں ہوتی ٹارگیٹنگ پلاننگ کے پوائنٹ آف ویو سے. لیکن جب اس نے مڈل ایسٹ کے ممالک پر حملے کیے تھے تو اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ وہ آج کی پکچر ہے یا ایک ہفتے پہلے کی، اسی لیے اس نے تمام بیسز کو ٹارگٹ کیا تھا. اور کیونکہ امریکہ موسٹلی خالی کر چکا تھا تو اس طرح نقصان نہیں ہوا تھا جس طرح ایران توقع کر رہا تھا، خاص طور پر ہیومن لاسز بچت. لیکن ابھی جو چینج آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جارڈن پہ جو اس نے حملے کیے ہیں وہ ریئل ٹائم کیے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ اس کو پاسبلی چائنا نے یا روس نے ریئل ٹائم لائیو پکچر دی ہیں، جس سے کیونکہ جب ڈپلائمنٹ ہو رہی تھی امریکہ کے ٹروپس کی اس وقت اس نے حملے کیے ہیں اور بڑے پن پوائنٹ کیے ہیں. اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ امریکہ پریزیڈنٹ کے نے کہا کہ they managed to sneak in. سنیک ان کس کو کیا؟ دنیا کے نمبر 1 ایئر ڈیفنس سسٹم تھارڈ کو کیا. تھارڈ صاحب سب سے ماڈرن سسٹم ہے جو انہوں نے صرف اسرائیل کو دیا ہوا ہے اور یہاں ڈپلائی کیا ہوا تھا. تو اس کو پینیٹریٹ کر لیا اگر ان کے ڈرونز نے، اور یہ جو خیبر شکن میزائل جس کا موسٹلی ذکر کیا جا رہا ہے، تو یہ امریکہ کے لیے بہت بڑے سم ہے. ایک لوکیشن ایگزیکٹ آئیڈینٹیفائی ہونا کہ ٹارگٹ کیسے کرنا ہے، اور ایک اس نے جو تھرڈ آؤٹ سمارٹ کر کے جا کے پینیٹریٹ کر کے ڈسٹرکشن کاز کی ہے. تو یہ ایک ایران کی نئی لیتھلٹی اور یعنی آپ کے تجزیے کے مطابق ایران کتنا ہی ایڈوانسمنٹ ہو، کتنی تیاری کر رہا ہو 40 سال سے جنگ کی، لیکن یہ بغیر کسی سپورٹ کے سسٹمز حاصل نہیں کیے جا سکتے. نہیں زیب صاحب، 2 ڈائمنشن ہے. ایک تو ابھی ریئل ٹائم کے لیے ابھی ظاہر ہے اس کے پاس اتنے سورسز نہیں ہیں، لیکن ایک بات ہمیں بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ایران اور عراق کی 8 سال جنگ ہوئی تھی، پورے ویسٹ نے عراق کا ساتھ دیا تھا اور صدام حسین کو ٹریگر کیا تھا کہ آپ حملہ کریں ایران پر. پھر اسی دنیا نے اور خاص طور پر ویسٹ اور امریکہ نے ایران کو اس وقت بھی سسٹین سروائیو کرنا اور انڈیجنائزیشن کرنا اپنے پروگرامز کی، چاہے وہ ملٹری کے ہارڈ ویئر ہیں، میزائلز ہیں، ڈرونز ہیں، ایون نیوکلیر پروگرام وغیرہ، سارا وہیں سے شروع ہوا تھا. ایران کو دنیا نے اس وقت میسج دیا تھا کہ جنگ کو آپ سسٹین کرنا سیکھیں، تو وہ سیکھ لی اس نے. اب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل ایگزیکٹلی ڈیپینڈنٹ ہے، وہ جنگ کو 8 سال اس کا ایکسپیرینس ہے. ڈیپینڈنسی اس کو اس وقت بھی پتہ لگ گئی تھی کہ میں کسی پہ نہیں کر سکتا، جبکہ عراق کو آلموسٹ پوری دنیا نے سپورٹ کیا تھا. رامز ان کے جو ڈیفنس منسٹر نے، جو امریکن ڈیفنس منسٹر نے صدام حسین کو جنگ کے دوران جا کر ملاقات کی تھی اور اپنی سپورٹ دی تھی. اٹ واز سو آبویس اس جنگ میں یہ عرض کر رہا ہوں. تو اگر وہ اتنا زیادہ ایران کو اس وقت پریشرائز کر کے سکھا دیا گیا تو ایران تو اسی کو جس کو کہہ رہے ہیں ریوائیو کر رہا ہے اس کی اسٹریٹجی کو. اور آپ نے دیکھ ہی لیا اتنی آلموسٹ 20,000 بیٹل ہارڈ، ہم جیسے کہتے ہیں نا بیٹل ہارڈ اپنے لیے بھی استعمال کرتے ہیں لفظ، تو ایران بھی ایسی ہے. تو سر اپنی ہم بات کریں گے، ہماری فورسز بھی جانوں کے نذرانے پیش کر رہی ہیں، وقتاً فوقتاً دہشت گرد حملے ہوتے ہیں. ان کی ٹائمنگ سے متعلق بتائیے. ہنگو میں بھی ایک حملہ ہوا سر چیک پوسٹ پر، 6 اہلکار شہید ہو گئے، زخمی بھی ہوئے ہیں 22، 8 دہشت گرد بھی مارے جا چکے ہیں. تو کیا یہ جو مڈل ایسٹ کی صورتحال اور یہ اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فتنۃ الہندوستان، افغانستان، اس طرف سے اٹیک ہم پر کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کو اس کا فوکس ذرا آؤٹ، کیا ہے یہ، اس کی ٹائمنگ کو کیسے آپ سمجھتے ہیں اور کیوں یہ ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے مکمل طور پر؟
जी, टाइमिंग जो है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए है कि एक तो ज़ाहिर है मई 2025 में अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह पाकिस्तान के लोगों ने, मुसल्लह अफ़वाज ने, पाक फ़िज़ाइया ने जिस तरह की रेलेवेंस हासिल की दुनिया की नज़र में, नंबर 1 वो है। फिर आए उस वक्त हमें एक रीजनली स्टेबलाइजिंग फैक्टर के तौर पर आए कि हमारे साथ इंगेज किए बगैर इस खत्ते में अमन नहीं हो सकता, दुनिया ने रियलाइज किया। अब एक साल के अंदर जो पाकिस्तान की कामयाबियां हुई हैं, ईरान और अमेरिका की जंग बंद कराने के लिए जो मेजर कंट्रीब्यूशन हुई है, ये जाहिर है हजम नहीं हो रही, और खास तौर पर हम बहुत रेलेवेंट हुए, एक वैल्यू ऐड हुई। और मैं अक्सर बात करता हूं कि देखिए ज़ोएब, जब भी कोई दुनिया में कोई मुल्क ग्रो करना चाहता है, मिलिटरीली, इंडस्ट्रियली, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी, वो पैसे खर्च सकते हैं। अगर आपके पास पैसे या फाइनेंसेस हैं तो आप अफोर्ड करके ग्रो कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकली भी, इंडस्ट्री भी। एक चीज जो आपको पैसों से नहीं मिलती वो है आपका इन्फ्लुएंस और आपका इंप्रेशन और आपकी परसेप्शन जो दुनिया जानती है। वो देखिए हमने कैसे हासिल की है। तो जाहिर है दुनिया में बहुत ज्यादा मुल्क हमारे फेवर में है, लेकिन चंद ऐसे भी ममालिक हैं जो नहीं चाहते कि हम इन्फ्लुएंशियल हों, हमारी बात मानी जाए, हमें क्रेडिबल और खास तौर पर इन्वेस्टमेंट आए। अगर हम मटेरियलिस्टिकली देखें कि इन्वेस्टमेंट आए, यहाँ पे इंडस्ट्री लगे, तो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान को ऐसे ही शो किया जाए कि ये एक दहशतगर्द ऑब्वियसली ज्यादा यानी टारगेटेड मुल्क है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती, इंडस्ट्री ग्रो नहीं हो सकती, और सबसे ज्यादा आपने नई डायमेंशन देखी है वो सॉफ्ट टारगेट्स। सर हाइपोथेटिकल एक क्वेश्चन, अगर मुमकिन तौर पर ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे के बिल्कुल सामने हेड ऑन हो जाता है, तो पाकिस्तान की पोजीशन आप कैसे देखते हैं, और पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या होंगे फिर? क्या कोई साइड लेगा, हमारा उससे मुआहिदा है, उधर हमारे ब्रादर हैं, दोस्त हैं? जो एक ऑप्शन तो हम क्लियर कर चुके हैं। फॉरेन ऑफिस ने चंद दिन पहले क्लियर किया था कि अगर सऊदी अरब की सोवरेनिटी को ब्रीच हुई तो हमारी ऑब्लिगेशन है, जाहिर है एक मजहबी अकीदत और एहतराम है, और दूसरा हमारा मिलिट्री एक एग्रीमेंट भी है, ये नंबर 1 है। लेकिन आपने देखा कि इंटीरियर मिनिस्टर उनके आए हुए थे ईरान के, जो कहा जाता है कि IRGC के बहुत करीब हैं, तो मुझे यकीन है कि हुकूमत पाकिस्तान ने उसी कन्विक्शन से उनको कन्वे कर दिया होगा, और इसी वजह से आप देखें कि उस तरह उसके बाद रिपीट नहीं हुए सऊदी अरब पर। और ये मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरा तज्जिया यही है कि ईरान को समझ होगी ये कि अब आप एस्केलेशन को उस डायमेंशन तक लेके ईरान जा सकता है जहां तक वो खुद मैनेज करता है या उसकी अपनी परसेप्शन है उसको फायदा देगा। अगर ये एस्केलेशन सऊदी अरब की तरफ जाती है और मजबूरन पाकिस्तान को शामिल होना पड़ता है, तो ये एस्केलेशन नहीं है, ये वेल बियॉन्ड एस्केलेशन, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी सऊदी अरब के हाथ से नहीं, पाकिस्तान के हाथ से नहीं, बल्कि ईरान के हाथ से भी। तो आई थिंक आई होप एंड प्रे कि ये ना अल्लाह ना करे, ऐसी सूरत हाल बिल्कुल बिल्कुल। एक हाथ बहुत शुक्रिया एयर कमांडर रिटायर्ड खालिद चशीद साहब, आपने वक्त दिया हमें और बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मंजरनामा क्या बन सकता है मुमकिन तौर पर एनालिसिस की बुनियाद पर हमने समझा। एक हमने ब्रेक लेनी है यहाँ पर, ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे। राइज एंड शाइन में कहीं जाना नहीं है आपने, हमारे साथ रहिए। छुट्टी है किताबों से कुट्टी, अब कुट्टी उट्टी का टाइम खत्म हो गया, छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं, अब स्कूल जाने का वक्त है बच्चों। नए बैग्स लेने हैं, नए जूते लेने हैं, नई किताबें लेनी हैं, स्टेशनरी लेनी है और खुशी खुशी स्कूल जाना है। लेकिन कुछ मुझ जैसे बच्चे होते हैं जो कहते हैं कि ये कैसे गुजर गए 2 महीने, पता ही नहीं चला, काश और छुट्टियां आ जाए, काश बारिश हो जाए, काश ऐसा कुछ हो जाए कि मेरे स्कूल बंद हो जाए। मेरे जैसे बच्चे भी होते हैं कुछ, खैर कोई बात नहीं, लेट पर सोते हैं तो सुबह उठने में प्रॉब्लम होती है। तो खैर ये प्रॉब्लम तो है, बच्चों के मसाइल हैं, बड़े अफसरदा और अफसोस से, हाँ बड़े अफसरदा और अफसोस बच्चों को होता कि भाई हमें खेल कूद होता था और कितना मज़ा, एंटरटेनमेंट, अब स्कूल जाना पड़ेगा, लेकिन बहुत से खुशी हो जा रहा है। अब इसमें इशू क्या है, ये तो खैर बच्चों की बात हो गई, थोड़ी मजाक की बात हो गई, लेकिन इसमें इशू ये है कि जिन कौमों ने भी तरक्की की है ना, उन्होंने अपनी तालीम को आम किया है, उन्होंने तालीम और सेहत को मुफ्त किया है। जो भी डेवलप्ड नेशंस हैं, आप ये बिल्कुल मार्क माय वर्ड्स कि आपकी डेवलपमेंट नहीं हो सकती, आप एज अ कौम तरक्की नहीं कर सकते जब तक आप तालीम को आम ना कर दें, तालीम को मुफ्त ना कर दें। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेट बात यह है कि तालीम प्रायोरिटीज़ में है ही नहीं, या कोई मसाइल हैं प्रॉब्लम गवर्नमेंट के या कुछ है, बहरहाल थोड़ा सा मार्जिन दे देना चाहिए गवर्नमेंट को भी, लेकिन तालीम और सेहत प्रायोरिटीज़ में नहीं लग रही हमें। और जब तक ये नहीं होगा तब तक आप उस बच्चे को, वो जो मुल्क के मेमार होते हैं ना बच्चे, मुल्क का मुस्तकबिल होते हैं, तो मुस्तकबिल ताबनाक, मुस्तकबिल रोशन कैसे होगा जब उस बच्चे तक की रसाई नहीं होगी तालीम तक। इतना मुश्किल कर दिया गया है
تعلیم کا حصول والدین کے لیے کہ وہ اپنے بچے کو تعلیم دیں یا 2 وقت کی روٹی کھائیں، وہ دو وقت کی روٹی دیں یا تعلیم دیں؟ وہ بیگز لے کر آئیں، وہ جوتے لے کر آئیں، وہ بکس لے کر آئیں، وہ کیا کریں، کہاں جائیں؟ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ 1 ونڈو آپریشن کر دیں، کوئی آسان بنا دیں چیزیں. در میں نے دیکھا ہے والدین بیچارے اس بک اسٹور پہ، اس والے پہ، بک آئی نہیں آئی، بک آئی نہیں ہے، بھائی یہ بک آ گئی ہے لیکن یہ 300 روپے کی تھی، یہ 500 روپے کی چل رہی ہے. اور اگر وہ مل گئی 500 والی بھی تو والدین سمجھا او ہو شکر ہے یار، شکر خدا کا، مجھے میرے بچے کا کورس مل گیا پورا. پھر بھی 1-2 بکس مسنگ ہیں. اچھا اب اس میں مسئلہ کیا ہے؟ 1 کروڑ 20 لاکھ بچہ تقریباً جو ہے نا پورے سندھ میں تعلیم حاصل کر رہا ہے سکولز میں. 1 کروڑ 20 لاکھ تقریباً، ٹینٹیٹیو، یعنی اتنا. آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ 10-12 کم ہو گئے تو زہیب حسن کو پکڑ لیں آپ کہ 10-12 کم تھے. اور اس نے ایک آئیڈیا آپ کو بتا رہا ہوں، 1 کروڑ 20 لاکھ تقریباً بچہ ہے جو کہ سکولز میں تعلیم حاصل کر رہا ہے. اچھا اس میں سے 47 لاکھ بچے ایسے ہیں جو پرائیویٹ سکولز میں، ٹھیک ہے، اور ہاف سے زیادہ گورنمنٹ سکولز میں. اب گورنمنٹ سکولز کا الگ مسئلہ ہے، پرائیویٹ کا الگ ہے. میں جلدی سے نٹ شیل میں بتاتا ہوں. گورنمنٹ سکولز کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے بکس مفت دینی ہے. اب بکس مفت دینے کے لیے اس کوانٹٹی میں، اس تعداد میں بکس کا پبلش ہونا ضروری ہے نا، کہ اگر 10 بچہ ہے تو 10 بچوں کو 10 بکس چاہیے. یہاں یہ کہ پبلش ہو رہی ہیں 4 بکس، بچے پڑھ رہے ہیں 10. اب وہ 4 میں شیئر کیسے ہوں گی؟ ابھی تک نیا جو نصاب ہے وہ آیا ہی نہیں پبلش ہو کے. سال شروع ہو چکا ہے، کتنے مہینے ہو گئے، نیا نصاب آیا ہی نہیں ہے. تو کیسے بچوں کی رسائی ہوگی بکس کی؟ یہ تو گورنمنٹ کے اور مسائل بھی ہیں گورنمنٹ کے، وہ تو خیر بتانے بیٹھ جاؤں ٹائم لگ جائے. اچھا پرائیویٹ کا مسئلہ کیا ہے؟ پرائیویٹ سکولز نے تعلیم جو ایک نوبل پروفیشن ہے، ٹیچنگ، اور یہ لوگوں کو مطلب شعور لانا، آگاہی، یہ سب چیزیں ہیں نا، اس سے جڑے ہوئے لفظ ہیں، لیکن انہوں نے اس کو ایک بزنس بنا لیا. ہر پرائیویٹ اسکول نے کچھ ایسی کنڈیشن لگائی ہیں. ابھی آپ ریسنٹ جو ایشو کی ہم بات کریں گے، ابھی یونیفارم کی، بکس کی، اس کی اس کی، اس میں کیا ہر پرائیویٹ اسکولز نے خود یونیفارم بیچنا شروع کر دیا. بھائی تمہارا کیا کام ہے؟ تم یونیفارم کیوں بیچ رہے ہو؟ کہ ایک چیز اگر ایک یونیفارم 500 روپے کی مل رہی ہے، آپ بیچ رہے ہیں 1500 روپے کی، بازار میں 500 کی ہے، لیکن آپ نے کنڈیشن لگائی ہے کہ اگر اپنے بچے کو ہمارے اسکول میں پڑھانا ہے آپ نے یونیفارم یہی سے لینا. یہی مسئلہ اسٹیشنری کا، یہی مسئلہ بکس کا، یہی مسئلہ کاپیز کا، کہ ایک کاپی 100 روپے کی مل رہی ہے مارکیٹ میں، اردو بازار میں، اور آپ وہی کاپی 250 روپے کی بیچ رہے ہیں. پیرنٹ کو لینا ضروری ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے جڑے ہوئے بہت سارے مسائل ہیں. تو خیر ابھی یہ بس اب اسکول جانے والے ہیں بچے، اور والدین پریشان ہیں، والدین کی پرابلمز ہیں، مہنگی چیزیں خریدے جاؤ بس. تو ہمیں جوائن کیا ہے ساجد یوسف صاحب نے، جو کہ چیئرمین اردو بازار ایسوسی ایشن ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی شکر الحمدللہ. بڑے بزی ہوں گے آپ. جی الحمدللہ، ہماری تو مصروفیت رہتی ہے، آپ کو معلوم ہے، اب سارے لوگ ہمارے سے جڑے ہوئے ہیں، ہر مسائل ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صحیح، کبھی تھینک یو. اب ہم گفتگو آغاز کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ محمد اختر آرائی صاحب بھی ہیں، سینٹرل وائس پریزیڈنٹ ہیں آل پاکستان پرائیویٹ سکولز فیڈریشن. کیونکہ جب دونوں کے موقف دینے ہیں تو بھائی دونوں کا موقف لینا بھی ہے، پھر دونوں کے مسائل بیان کیے تو دونوں کا موقف لینا بھی ہے. آپ کو بھی گڈ مارننگ کرتے ہیں محمد اختر صاحب، کیسے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک ہیں ماشاءاللہ. آپ نے بہت زبردست انٹروڈکشن کرایا اور بڑے امپورٹنٹ ایشوز کو سینسٹیولی ٹچ کیا ہے، اور یہی مسائل ہیں. اللہ کر کے اس کے مسائل حل ہوں، اور آپ کا تعاون بھی رہے گا. پاکستان کا ہر بچہ پڑھ لے. آؤٹ آف اسکول بچے بھی جو ہے وہ اسکول میں چلے جائیں. اسکول میں اویلیبل بچوں کو کتابیں نہیں مل رہی ہیں، سراپا احتجاج. صحیح بات ہے، صحیح بات ہے سر. تو پہلے ساجد صاحب سے آغاز کریں. ساجد صاحب بتائیں کہ میں نے کچھ کوشش کی مسائل اجاگر کرنے کی، نمائندگی کرنے کی پیرنٹس کی، یہی پرابلمز ہیں، اور اب کے کچھ حالات بہتر ہیں یا نہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھوڑی سی میں زیبہ اضافہ کر دوں. 47 لاکھ طلبہ جو ہے نا گورنمنٹ کے اسکول میں. ٹھیک ہے، 47 لاکھ گورنمنٹ میں. ٹھیک ہے. اچھا وہ فری ڈسٹریبیوشن کی بکس تو جنوری میں، فروری میں، یعنی تھوڑی تصویر ہے، ہاف سے زیادہ پرائیویٹ میں پڑھ رہے ہیں. ہاف سے زیادہ تقریباً 1 کروڑ 20 لاکھ میں سے ہاف سے زیادہ پرائیویٹ میں اور 47 لاکھ گورنمنٹ. چلیں ٹھیک ہے، وہ ایک ہی بات. تو وہ فری ڈسٹریبیوشن کی بکس تو ان کو پرنٹ ہو کے مسئلہ انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کر دی تھی. وہ بات ہے جنوری فروری کی. ٹھیک ہے. اگر آج 70 لاکھ سے زیادہ طلبہ ہمارا ہے تو اس کے لیے 2026 کی بکس ابھی پرنٹ نہیں ہوئی. ٹھیک ہے. 25 کا اسٹاک چل رہا ہے، مارکیٹ میں اویلیبل ہے. ایسا نہیں ہے کہ بازار میں کتاب نہیں ہے، کتاب اویلیبل ہے، لیکن 25 کا اسٹاک ہے. 26 سے ابھی تک چھپا نہیں ہے. اگر ابھی اسکول ہمارے شروع ہوتے ہیں اور ایک دم سے پریشر آتا ہے بکس کا، تو اس وقت پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ جبکہ یہ تو اسٹاک فوراً مینٹین ہونا چاہیے نا. 2025 کے فوراً ساتھ 2026 کے اسٹاک بازار میں آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہمارے فیڈرل میں یا ہمارے پنجاب میں آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں جنوری میں 2026 کی بکس آنا شروع ہو جاتی ہیں.
बाज़ार की जो बुक्स प्राइस वाली है, और जो फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की बुक्स है वो तो जनवरी फरवरी में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है, मार्च में हो चुकी है। उन बच्चों के लिए इतने इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उनके लिए बड़े इश्यूज़ है जो हमारे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। ठीक है, उन बच्चों को बुक्स अवेलेबल करवानी है। अख्तर साहब से आपने बिल्कुल घबराना नहीं है यार, जो मौक़िफ़ देना हमने देना है। तो प्राइवेट का क्या मसाला है जो मैंने कहा कि हमारे ही स्कूल से लेना है? और अगर वो, मैं एक और चीज़ बताना भूल गया कि हमारे स्कूल से चलो छोड़ें, अगर कभी तो अपने वेंडर्स हैं स्पेसिफिक, भाई नॉर्थ नाज़िमाबाद में जो वो बुक स्टोर है ना, बस वहीं से मिलेगी बुक्स। तालीम अगर हासिल करनी है हमारे स्कूल में तो वहीं से लेना जाके। ये क्या है? सर ये देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि प्राइवेट स्कूल का तो कोई ताल्लुक ही नहीं है ना बिज़नेस से। मतलब बुक्स हो, स्टेशनरी हो, या जो भी है, मतलब यूनिफॉर्म है, शूज़ है, ये सिर्फ मतलब दुकानदारों का काम, हमारे ताजरों का काम है। अगर हमारे ताजर आज दीवार से लग गए तो ये प्राइवेट स्कूल तमाम चीज़ें खुद मुहैया करते हैं। और बाकायदा ये बात जो आप कह रहे हैं कि इनके वेंडर है, ये दुकानदार हायर किए हुए, तो इनमें आपस में एक अंडरस्टैंडिंग होती है म्यूचुअल। तो ये उसी दुकानदार से ही आपको परचेज़ करनी है, और ये बाउंड करते हैं बाकायदा, और उसके बाद लिस्टें होती हैं। और वो देखें जी, अच्छा एक और सबसे बड़ा अलमिया ना, एक सर आपकी तो आपको तो सारा कॉस्टिंग का पता है ना, जी, रॉ मटेरियल कितने का, कॉस्टिंग ये वो, फिनिश प्रोडक्ट बन के क्या। तो एक स्पेसिमेन मुझे बताइए। मैं वही समझाना चाह रहा हूँ। मैं कितना डिफरेंस लेते हैं? जैसे कॉपी उठा लें आप, हाँ, आप अगर 68 ग्राम 70 ग्राम में चले जाएं, मतलब एक अच्छा पेपर होता है। ठीक है। और वैसे भी आपको मालूम है कि माशाल्लाह हमारे तो स्कूल 120 दिन भी नहीं चलते या 150 दिन भी नहीं खुलते, छुट्टियाँ। ठीक है। अब वो 20-30 का साइज़ होता है, और एक अच्छी यानी अच्छी कॉपी बना लें, IPP की ले ले, 3P की ले ले, ब्रांड ले ले उठा के जी, तो वो 140, 120 और 150 रुपये प्राइस है। 200 रुपये 200 पेज की कॉपी की है। 200 पेज की कॉपी 150 तक की बिकनी 150 तक की एक अच्छी क्वालिटी, जिसको कहते हैं सबसे अच्छी क्वालिटी में, और अच्छी ब्रांड के बता रहा हूँ। ठीक है। यही स्कूल वाले अपने मोनोग्राम लगा के 400, 350, 250, 300 जैसे स्कूल हो वैसे ये सेल करते हैं। सही। तो मुझे आप बताएं कि मेरा स्टूडेंट कहाँ गया, मेरा मतलब माँ बाप कहाँ गए, वैसे ही परेशान है। आप बिलीव करें कि हमारे पास तो हर किस्म की शिकायत आती है ना। अगर स्कूल वाले उनको बगैर फीस भरे हुए, या जून जुलाई की उसने फ़ीस नहीं भरी, तो वो इसको एडमिट कार्ड नहीं दे रहे, तो वो भी हमारे पास कंप्लेनें आती हैं। तो बात ये है कि ये तो एक मसाइल रहेंगे। अच्छा, जो अब लोगों लग गया तो क्यों इतनी कॉपी के प्राइस बढ़ गए? आखिर वो जो बाजार में सेल कर रहे हैं, करोड़ों की तादाद में सेल हो रही है, पूरे पाकिस्तान में सेल हो रही है। अच्छा एक बात मुझे बताएं, हमने तो अपने स्कूल में एक पेंसिल हो गई, ठीक है, एक शायद ड्राइंग पेंसिल हो गई, छोटे से कलर का बॉक्स हो गया, इरेजर है और शार्पनर है, और वो ज्योमेट्री का सामान है। तो अब तो एक लंबी लिस्ट है सर, मैंने वो देखा, मैं तो हैरान रह गया सर। वो तो कि स्टेशनरी खत्म नहीं हो रही, वो लिस्ट वो क्या है? वो लिस्ट एक अपनी जगह, बाकी 6000 8000 स्टेशनरी के अलग ले लेते हैं। फिर पूरे साल प्रोग्राम चलते रहते हैं, येलो डे, मतलब फलान डे, वो तो एक अलग चीज़ है। और पता नहीं, अब तो पता नहीं क्या चीज़ मंगाते हैं, मुझे तो खुद समझ नहीं पड़ती। हाँ, स्पोर्ट्स अलग है, ऑरेंज डे अलग है, एप्पल डे अलग है, टाइक्वांडो अलग है, स्विमिंग अलग है, फलाना अलग है। मोहम्मद अख्तर साहब, ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों कर रहे हैं ऐसा? बेचारे मजलूम पेरेंट्स के साथ क्यों कर रहे हैं आप ऐसा? देखें, सबसे पहले तो मेरे प्यारे भाई ने जो बातें की हैं, खुल के दिल की भड़ास निकाली है, और कहते हैं बिजनेस करना स्कूल का काम नहीं है। बराए मेहरबानी सबसे पहले हमें इम्यूनिटी डिक्लेयर करवा दें पाकिस्तान की कौमी असेंबली में, और या फिर सूबाई असेंबली में ये लॉ पास करा दें कि स्कूल एजुकेशन जो है वो टैक्सेस भी नहीं देगा, वो एक इम्यूनिटी है और उसको फ्री दे रहे हैं। हम बिजनेस नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बात यह है कि आर्टिकल 18 जो है हमें बिजनेस करने का राइट देता है। अगर इनको देता है तो हमें भी देता है, क्योंकि हम लोग प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज को भी रजिस्टर करती है सिंध गवर्नमेंट और तमाम सूबाई हुकूमतें, और पार्टनरशिप डीड को भी रजिस्टर करती हैं, प्रॉपर्टीशिप को भी रजिस्टर करती हैं, मींस के प्राइवेट स्कूल्स भी रजिस्टर होते हैं। बहुत कम एजुकेशन सोसाइटी और ट्रस्ट के स्कूल्स होते हैं या एनजीओज के स्कूल्स होते हैं, वो सारी चीज़ें वैसी फ्री। इवन एनजीओज के स्कूल और ट्रस्ट के स्कूल फ्री खाना भी देते हैं और बहुत कुछ करते हैं, यूनिफॉर्म्स फ्री देते हैं, कॉपीज फ्री देते हैं। नहीं, वो साई साहब की बात, आप बिजनेस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं बिजनेस में नहीं, नाजायज जो मुनाफा है सर, नाजायज जो की जा रही है ना, उस पर बात हो रही है। इशू वो है कि बिजनेस कर रहे हैं, आगाज में किया। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, अगर ये कानून पास करा दें, हमें इम्यूनिटी का हिस्सा बनवा दें, हमें एक किश्ती का सवार बना दें। हमें जब कोई सख्ती करनी होती है तो हमें कहते हैं कि आप बिजनेस नहीं कर सकते, दूसरी तरफ से हमें कहा जाता है कि जी आप जो है वो वेलफेयर वाले इदारे हैं। किस कानून के तहत हैं?
जनेवा के अंदर इंटरनेशनल लॉज बिजनेस राइट देते हैं भाई। आर्टिकल 18 नहीं वो उसमें ना जाए ना सर। अब मैं वो सब समझते हैं, आप ठीक कह रहे हैं। देखिए मैं अगर आपने कोई स्कूल खोला है, बिजली का बिल भी पे करना है आपने, वो समझ किस बात को। हाँ देखिए एक खाना एक ढाबे पे जाके खाइए, वहां की रोटी और वहां का सालन की प्लेट कितने की होगी। यानी एक गवर्नमेंट स्कूल का बच्चा है और वो नहीं, तालीम को इससे ना जोड़े सर, प्लीज तालीम को इससे ना जोड़े। नहीं तालीम को इससे ना जोड़े सर, प्लीज खुदा के वास्ते प्लीज तालीम को इससे ना जोड़े सर। आप बोलिए। नहीं आप बोलिए। मैं आपको एक बात बताऊं सर, उसूली बात क्या है, तालीम और सेहत ऐसे महकमे हैं कि सोच समझ के आना चाहिए इंसान को। ये फिलैंथ्रोपी है ये सर, ऐसा ना करें आप। ये प्योर बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं चलना चाहिए। आइडियली उस इंसान को तालीम के महकमे में आना चाहिए, ये स्कूल खोलना चाहिए जिसका पहला मोटिव खिदमत खल्क होना चाहिए सर। ये मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ प्रोफेशन ऐसे होते हैं। लेकिन आप बात समझें, जब कानून हमें इजाजत देता है सर, कानून की बात ना करें। अच्छा अब मुझे एक बात है, बात समझे ना आप मेरी। अगर नहीं बोलने देना तो आपकी मर्जी, आपका प्लेटफॉर्म है, मुझे बात मत करने दीजिए। एक खाने की प्लेट है, अगर एक ढाबे से मिलेगी, एक कॉपी है वो अगर ठेले पे मिलेगी, जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 70 ग्राम का पेपर नहीं है, 68 ग्राम का पेपर नहीं है, इंक चूस लेता है और सिंगल कलर की डबल ट्विन से कॉपी छपी होती है गैर मियारी। और एक साहिब भाई आप कॉपी ले आते ना, आप लाए क्यों नहीं कॉपीज? आपको लानी चाहिए थी ना। गलती होगी तो लाके दिखा देता। वो तो देखें, वो पब्लिशर सर, वो ट्रेडर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, वो ये बता रहे हैं कि सबसे टॉप। सुने तो सर, मुझे बात नहीं करने देना चाहते। अरे नहीं सर, नहीं खत्म कर दिया आपने। नहीं मैं ये कह रहा हूँ, फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म कर दिया। आप मुझे बात नहीं करने देना चाहते। अच्छा चलें आप करें, फिर मुझे क्यों ऑनलाइन लिया? अच्छा आप करें सर, करें। मौकिफ में अगर आप बीच में बात करेंगे तो मैं कैसा अपना पॉइंट आपको दे पाऊंगा? अच्छा करें सर, आप करें। ऐसे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले पेरेंट्स आर्टिकल 25A की मौजूदगी में वो अपनी मदद आप पढ़ाते हैं, उसमें से बाज़ औक़ात कम बजट वाले पेरेंट्स चले जाते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत पेश आती है। बात यह है कि हालांकि वो खुद सेटिस्फाइड हैं, वो क्वालिटी सर्विसेज लेना चाहते हैं, वो अच्छी सर्विसेज लेना चाहते हैं, अच्छी यानी इंपोर्टेड पेपर की कॉपी लेना चाहते हैं, वो अच्छी पब्लिकेशंस, अच्छे मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, अच्छे पब्लिशर्स की कैरिकुलम को अडॉप्ट करना चाह रहे हैं, वो नहीं पसंद करते। आप बात समझे, पहले तो एजुकेशन सिस्टम का नहीं आपको मुझे लगता पता। एक मैट्रिक सिस्टम होता है जो एक्चुअली उर्दू मीडियम में होता था, और एक कैमरे सिस्टम पाकिस्तान में था जब भी जिन्होंने राइज किया। जाहिर है कि वो उमरा के लिए या उन लोगों के लिए था। कैमरे सिस्टम का कैरिकुलम डिफरेंट है, उसकी किताबें डिफरेंट है, उसका स्टैंडर्ड, उसकी क्वालिटी, उसकी R&D, और एक वो बुक्स है जो आमतौर पे पब्लिक टेक्स्ट बुक बोर्ड प्रिंट करते हैं। फिर उसके बाद एक बीच में मिडिल क्लास जो है वो जनरेट हो गई, यानी कि जो कैम्ब्रिज भी नहीं पढ़ा पाते मगर उनको क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। आर्टिकल 25A को इग्नोर करती है स्टेट, वो सर्विसेज दे नहीं पाती, तो वो गवर्नमेंट स्कूल या उस कैरिकुलम को नहीं पढ़ाना चाहते। तो फिर आप उसको वहां भी पाबंदी लगा दीजिए कि जी आप तो वो सस्ती किताब लीजिए टेक्स्ट बुक बोर्ड नहीं, सस्ती की बात नहीं है सर। अब आप सुने तो मेरी बात तो सुने। पेरेंट्स की मर्जी, वो जिस क्वालिटी की। मेरी बात तो सर 3 मिनट है, सुन तो ले मेरी बात। आप ही की सुन रहे होते हैं हम सब। पेरेंट्स व्हाइट कॉलर आ जाते हैं उन इदारों में, वो अरे सुन तो ले सर मेरी बात तो सुन ले, एक और डिसीजन रखना पड़ेगी आपके साथ। सुन तो ले मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ आपके जायज मुनाफा, आपका स्कूल चलता रहे, लोगों को तालीम देते रहे, इस पर किसी को कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं है। यकीन करें, आपका जो किरदार है बच्चों को तालीम देने को लेकर, ये इसको सब, लेकिन हम बात कर रहे हैं नाजायज मुनाफे की सर। अब जून जुलाई की फीस की बात है, जून जुलाई की फीस पेरेंट्स देते हैं। हालांकि कितनी दफा इस पर यह बात हो चुकी है कि भाई जून जुलाई की फीस ना करें, आप चले कुछ कम कर दें, कुछ परसेंटेज कम कर दें, लेकिन इस पर अमल नहीं होता है। क्यों कम करें? किस कानून के तहत कम करें? मुझे कानून बताइए। एक सेशन है 12 महीने का, लॉ में लिखा हुआ है, हम सेशन की पूरी फीस लेंगे। कॉलेज होता है सेशन की पूरी फीस लेता है, यूनिवर्सिटी होती है सेमेस्टर वाइज पूरी फीस लेती है। आप कौन सा कानून है, मुझे कानून जरा बता दीजिए। अभी यहाँ शो करें, आप लेटर शो करें उस कानून का जिसमें लिखा है कि जून जुलाई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक। सिर्फ खबरें नहीं, सिर्फ शोशा नहीं छोड़ना, नहीं कोई ऐसी खबर बना के नहीं। अच्छा मुझे बताएंगे बुक स्टोर जो है आपके डेजिग्नेटेड क्यों है सर? मुझे बताएं, साजिद साहब ने सवाल उठाया है कि बुक स्टोर्स आपके डेजिग्नेटेड है। आपको कुछ काम करना है, आर्टिकल 25A का नफाज मांगिए गवर्नमेंट से। अच्छा सुने तो मेरी बात तो सुने।
میری بات سے ساجد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کاپی نوٹ بک, اب ذرا تحمل سے سن لیجیے گا میری بات, ایک ساجد صاحب خود بتا دیں, خود وہ میری بات. بھائی میں اختر بھائی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ لوگ, آپ کو خود آئیڈیا ہے, ایسی بات نہیں ہے کہ آپ خود ماشاءاللہ اس کام سے جڑے ہوئے ہیں اور بہت پرانے ہیں اور ماشاءاللہ ایک عہدے پہ فائز ہیں. جلدی ساجد ٹائم کم ہے, مدے پہ آئے. اچھا بات یہ ہے کہ بھائی مقصد ایک کاپی آپ کو معلوم ہے اس کی کیا کاسٹ ہے, کیا کاسٹنگ ہے. اگر اسکول کا صرف مونوگرام پہ بچے کو آپ باؤنڈ کرتے ہیں, کیوں باؤنڈ کرتے ہیں؟ نہیں باؤنڈ کر رہے ہیں کہ مونوگرام والی ہماری کاپی ہم سے ہی پرچیز کرنی ہے. وہ کاپی تو عام کہیں سے بھی پرچیز کر لے گا, ماں باپ کی مرضی, وہ 10 روپے والی خریدے, 1000 والی خریدے, 500 روپے والی خریدے, وہ تو اس ماں باپ کے اوپر ہے. آپ کیوں باؤنڈ کرتے ہیں, پابند کرتے ہیں کہ نہیں جی ہم سے ہی کاپیاں لیں گے, ہم سے ہی اسٹیشنری لیں گے؟ آپ ایک بات میں نقطہ نہیں سمجھ رہے. بات یہ ہے کہ بات معیار کی ہے. برانڈڈ اسکول جو برانڈ ہوتا ہے, جس لوگوں کی بات کرتے ہیں وہ دیٹ از اے برانڈ. آپ کہیں کھانا کھانے جاتے ہیں, آپ کوئی چیز کوالٹی کی پرچیز کرتے ہیں تو آپ برانڈ کی وجہ سے پیسے دیتے ہیں کیونکہ ان کی کوالٹی ایشورنس ہے. تو اسی طرح سے ایک ٹھیلے پر کاپی پڑی ہوئی اردو بازار میں, اس کی کوالٹی جو خریدنے کے بعد واپس آئیں تو گھر میں اگر پتہ چلے اس کی بائنڈنگ کھل جائے, اس کے ارے نہیں کھلے گی سر, کیا ہو گیا, کیا بات کریں, کم آن سر, کم آن, ہم بھی بچے, ہم بھی نہ کریں سر, لیکن تھوڑا سا. اچھا اس کا حل پتہ کیا ہے, اس کا حل پتہ ہے کہ ہم اگلی نشست رکھیں گے. مجھے اچھا یہ بتا دیں, وہ اپنی پرائس لگائے گا, اپنا پروفٹ بھی رکھے گا. میری بات تو سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چلے اگلی نشست رکھ لیں گے اس میں. اب مجھے بتائیں اسکول کب سے کھل رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے اسکول کب سے کھل رہے ہیں؟ دیکھیں 3rd کو موسٹلی اسکول کھل رہے ہیں. کیمبرج سسٹم کے اسکولز میں تھوڑا سا اپ ڈاؤن ہوتا ہے کیونکہ ان کا نیو سیشن آنے والا ہے. آج کل اردو بازار میں اور پوری مارکیٹ میں کیمبرج سسٹم کی پرچیزنگ ہو رہی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے اسکولز ڈفرینٹ ڈیٹس دے کے بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کا سیشن ہی اسٹارٹ جو ہے وہ اگست میں ہونا ہوتا ہے. تو 3rd اگست منڈے سے پاکستان کے اندر, خاص طور پہ کراچی اور سندھ کے اندر جو اسکول کھلنے جا رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہم پنجاب میں بھی اسکول کھولیں گے کیونکہ فیڈریشن ہے. آپ صرف سندھ کی بات زیادہ کر رہے ہیں تو میں بھی سندھ کی بات کروں گا. انشاءاللہ 3rd کو اسکول کھل رہے ہیں. بس ایک التجا ہے کہ یہ اورنج ڈے, ریڈ ڈے, بلو ڈے, گرین ڈے, وائٹ ڈے, آف ڈے, یہ سر کم کر دیں تھوڑا سا. آپ کون ہوتے ہیں یہ سمجھانے والے؟ التجا ہے, یہ التجا ہے, یہ سمجھا رہے ہیں. آپ بچے اپنے بچے کو کلرفل ٹوائز نہیں, بڑا مشکل ہوتا ہے سر, پیرنٹس کے لیے مشکل ہے افورڈ کرنا. یہ تعلیم پہ فوکس رہے, تربیت پہ فوکس رہے. تعلیم ہے, بچے کو کانسیپٹ دیتے ہیں. اگر یلو ڈے ہوتا ہے, یلو کلر بنتا کیسے ہے, اس کی خاص طور پہ اللہ اکبر سر, ٹھیک ہے. تھیم بیس ایجوکیشن ہوتی ہے. آپ میرے اسٹوڈیو آ رہے ہیں, آپ اسٹوڈیو آ رہے ہیں, میرے اسٹوڈیو میں بات چیت ہوگی اب. تھینک یو سر, بہت شکریہ محمد اختر آرائی صاحب, بہت شکریہ. اسٹوڈیو آپ آ رہے ہیں, یہ بس لے لیا ہمارے صاحب. یہ تو دیکھیں نا, وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ڈینائی کر رہا ہوں ساری چیزیں کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ نہیں, بات یہ ہے کہ وہ اب کوئی آدمی نہیں مانے. اب وہ مثال دے رہے ہیں کہ ہم جو کوئی برانڈ کا کھانا کھاتے ہیں تو کوئی آپ باؤنڈ تو نہیں کر سکتے. وہ برانڈ ہمیں باؤنڈ کرتا ہے یا ماں باپ کو باؤنڈ کرتا ہے کہ آپ نے یہاں کے کھانا کھا, یہ تمام عوام کو باؤنڈ کرتا ہے. یہ تو آپ باؤنڈ کر رہے ہیں نا, کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی اسٹیشنری ہم سے لینی ہے, اس کے 6000 8000 آپ نے چارج دینے ہیں. صحیح بات, ٹھیک ہے. اچھا جون جولائی کی فیس, یہ سوال نہیں ہے. جون جولائی کی فیس جون جولائی میں لینا, جون جولائی میں لیں, پہلے کیوں لیں؟ کیوں جنوری فروری میں پیرنٹس کیسے افورڈ کریں گے؟ صحیح بات ہے. جیسے اس سال مارچ میں عید آ گئی, مثال دے رہا ہوں. تو یہ بڑے ایک مسائل ہیں. اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ مثلا آپ مجھے یہ بتا دیں, لوگ کہتے ہیں مثلا جیسے اسکول والے کہتے ہیں کہ مثلا کہ لوگ پرائیویٹ کیوں پڑھاتے ہیں, نہیں پڑھائیں, گورنمنٹ میں چلے جائیں. آپ یقین کریں کہ عالمگیر اتنی بڑا ماشاءاللہ ادارہ ہے, لاکھوں بچوں کو کورس دلواتا ہے. ایسے کئی ہماری این جی اوز ہیں, وہ ماں باپ کیسے پڑھا رہے ہیں وہ ہم سے پوچھیں. جی جی بالکل ایسے آپ سے کہہ رہے ہیں, اور انشاءاللہ اس پہ ہم بات کرتے رہیں گے. بہت شکریہ ساجد یوسف صاحب نے وقت دیا ہمیں, اور محمد اختر آرائی صاحب نے وقت دیا, بہت شکریہ. ایک حل ہے اس کا میرے پاس, حل یہ ہے کہ گورنمنٹ کا جو نظام تعلیم ہے نا اس کو بہتر کر دیں آپ. گورنمنٹ اسکول پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں نا, جو ڈیولپڈ نیشنز ہیں وہاں یہی ہے کہ ایک میونسپل بھی ہے, چھوٹی یو سی ہے نا, یو سی کے اندر گورنمنٹ کا اتنا بہترین اسکول ہے جو پورے اس شہر میں, پورے ملک میں ایک ہی طرح کا اسٹینڈرڈ ہوگا. بس قریبی اسکول بچہ پیدل جاتا ہے اور واپس آتا ہے اسکول سے, وہی اسٹینڈرڈ, بہترین نظام تعلیم, نہ بکس کے پیسے, نہ کھانا پلانا بھی ان کا اپنے اسکول میں ہی ہوتا ہے بچوں کا. تو اگر آپ یہ بہتر کر لیں گے تو یہ مینیپولیشن جو آپ پرائیویٹ کو روتے ہیں نا کہ پرائیویٹ اسکولز یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں فیس, یہ ختم ہو جائے گی, آٹومیٹک یہ ختم ہو جائے گی.
تو بس یہ کام کرنا ہے، آپ نے گورنمنٹ سکولز پہ پیسہ خرچ کرنا ہے اور ان کے اسٹینڈرڈ کو بہتر کرنا ہے، تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ آپ نے رائزن شائن کا سلسلہ جاری ہے۔ ویلکم بیک۔ افسوسناک ایک خبر ہے جو شیئر کرنی ہے آپ سے۔ لاہور کا ہربنز پورہ ہے اور اس کی محمد دین کالونی ہے۔ یہاں 3 منزلہ مکان کی چھت گری ہے اور چھت گرنے کے واقعے میں 6 افراد جہاں بھاگ ہو گئے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق امدادی ٹیمز وہاں پہنچ چکی ہیں، ملبے تلے دبے افراد کو نکالنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ ریسکیو حکام کا یہ بتانا ہے، اور ریسکیو آپریشن میں ایمرجنسی وہیکلز کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ 10 تقریباً ایمرجنسی وہیکلز ہیں جن کا استعمال کیا جا رہا ہے، اور 40 ریسکیو اہلکار موقع پر موجود ہیں۔ 3 منزلہ مکان میں 3 خاندان رہائش پذیر تھے، اور یہ ظاہر ہے گنجان آباد یہ علاقہ ہے اور تنگ گلیاں ہیں، جس کی وجہ سے ریسکیو آپریشن میں یقیناً مشکلات کا سامنا ہوگا۔ میں جوائن کیا میاں شعیب نے، 365 نیوز کے رپورٹر ہیں۔ میاں شعیب بتائیے یہ حادثہ کیسے پیش آیا، اور ابھی ریسکیو کی جو کوششیں ہیں اس سے متعلق کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل، یہ باغبان پورہ کا کوٹلی پیرا عبدالرحمان کا یہ علاقہ ہے، جو مکان 3 منزلہ یہ مکان تھا، جو بسیدہ مکان تھا، وہ گر گیا مکان، جس کی وجہ سے اس مکان میں جو 3 فیملیز ہیں پولیس کے مطابق وہ رہائش پذیر تھی۔ تنگ گلیاں ہونے کی وجہ سے جو ریسکیو کو ظاہری بات وہ بھی مشکلات کا سامنا رہا۔ اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے، جو ملبہ ہٹایا جا رہا ہے، اور ملبے نیچے جو دبے افراد ہے ان میں سے جو 5 افراد ہیں ان کی لاشیں نکالی گئی ہیں، اور جو وہاں مقامی پولیس ہے یا ریسکیو ذرائع کے مطابق کل 13 افراد تھے جو اس ملبے کے تلے نیچے دبے تھے۔ ان میں سے جو 5 افراد ہیں وہ موقع پر جاں بحق ہو گئے، جبکہ جو 2 افراد تھے ان کو 3 افراد کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا، اور اس وقت تک جو 8 افراد جو ریسکیو ذرائع کے مطابق وہ اس واقعے میں افسوسناک تھانے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں۔ اس وقت بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ 40 سے زائد جو ریسکیو وہ اس اہلکار ہیں وہ اس تمام آپریشن میں جو ہے وہ کام کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک گنجان آباد علاقہ ہے، یہاں تنگ گلیاں ہیں اور بسیدہ مکان ہے، جو جہاں تو سیوریج کا مناسب انتظام ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اور یہ کچھ انڈر کنسٹرکشن یا یہ میرا خیال ہے ابھی بن رہا ہے، شاید بننے کے مراحل میں مکان؟ جی بالکل، وہ بنا مکان جو ہے وہ تعمیر کے مراحل میں تھا، لیکن کافی عرصہ سے بنا تھا، مکمل اس کی جو فنشنگ وغیرہ وہ نہیں ہوئی تھی۔ اسی دوران تو یہ افسوسناک حادثہ پیش آیا، اور اس سے متعلق میاں شعیب ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ایک بریک ہم نے لینا ہے یہاں پر، بریک کے بعد واپس آئیں گے، ہیڈ لائنز ہوں گی، ہیڈ لائنز کے بعد رائز اینڈ شائن کا سلسلہ جاری رہے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کچھ موسم کی بات کرتے ہیں۔ اسٹوڈیو کا موسم تو بڑا سہانا ہے، کراچی میں باہر کا موسم بھی سہانا ہے، لیکن یہ رحمت جو ہے بارش، یہ رحمت کب زحمت بن جائے، یہ اٹس اے میٹر آف ٹائم۔ یہ ہم نے دیکھا ہے، بڑی خوشیاں جب پہلی بارش ہوتی ہے مانسون کی، سب نہا رہے ہوتے ہیں، سب خوش ہوتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ جب بارشیں تیز ہوتی ہیں پھر جو ایک مصیبت لوگوں کے مطلب گھروں میں پانی، بجلی نہیں، پانی کا مسئلہ، پینے کا پانی اویلیبل نہیں، نشیبی علاقے زیر آب، پھر حادثات بھی پیش آتے ہیں، اس میں بڑے ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں، اور دیگر بیماریاں بھی پھیلتی ہیں۔ اچھا، ایسی صورتحال میں ابھی پیشگوئی کی گئی ہے 31 جولائی سے لے کے 4 اگست تک موسلادھار بارش ہوں گی۔ رین الرٹ جاری کیا گیا ہے، جس میں اربن فلڈنگ کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے ساتھ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اداروں کی جانب سے مختلف الرٹس بھی جاری کیے گئے ہیں۔ شہریوں کے جان و مال کے تحفظ، بروقت امدادی کارروائیاں، یہ بہت ضروری ہیں، اور لوگوں کی اویئرنیس بھی اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے، اور انتظامیہ کا کردار، انتظامیہ کا متحرک ہونا بھی اس میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ عمارت گرنے کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، لاہور میں بھی ابھی ہم نے حادثے کا ذکر کیا، پھر جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں، تاریں گرنے کے واقعات ہیں، پھر جو مین چارہ ہیں اس پر پانی آ جاتا ہے، ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں، تو پھر بچے جب نہانے نکلتے ہیں باہر تو وہاں بھی کچھ حادثات پیش آتے ہیں۔ تو اب ان نالوں کی صفائی کا معاملہ بھی ایک بڑا معاملہ ہے، پھر ڈرینیج کا سسٹم چوک ہونا ایک بڑی صورتحال خراب ہو جاتی ہے، سیریس صورتحال ہو جاتی ہے۔ تو بارش سے جڑے ہوئے سارے معاملات ہیں، اگر انتظامات بہتر ہوں، انتظامات اچھے ہوں،
سیویج کا سسٹم صحیح ہو، ڈرینیج کا سسٹم صحیح ہو، آپ کا ویسٹ مینجمنٹ کا سسٹم صحیح ہو، کچرا روزانہ کی بنیاد پر اٹھایا جا رہا ہو، تو پھر تو یہ بارش رحمت ہی رہتی ہے اور لوگ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، پکوڑے سموسے کھا رہے ہوتے ہیں. لیکن بس 1-2 گھنٹے کی بارش کے بعد اگر یہ تمام انتظامات نہیں ہیں اور انتظامیہ جاگی ہوئی نہیں ہیں تو پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے صورتحال. تو کیا انتظامات، اقدامات کیے گئے ہیں اور کیسے ان بارشوں سے ڈیل کیا جائے گا اور کیسے ٹیمز متحرک ہیں، کیا تیاری کی گئی ہے، یہ ہم جانیں گے. ڈاکٹر عابد الدین شیخ صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، چیف آپریٹنگ آفیسر ہے اور ڈائریکٹر ہے ریسکیو 1112 کے. السلام علیکم، گڈ مارننگ ڈاکٹر عابد صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اب صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ ڈاکٹر عابد کو آواز نہیں آ رہی ہے جی. تو ریسکیو جی بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے. جی سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی بالکل خیریت، آپ ٹھیک ہیں؟ جی بالکل. سر مجھے بتائیں سب سے پہلے کہ کیا الرٹ جاری کیے گئے ہیں مختلف اداروں کی طرف سے، محکمہ موسمیات کی طرف سے، پہلے یہ بتائیں. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے مجھے اس پروگرام میں لیا، اور ہر سال کی طرح مونسون اس وقت جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہم نہ صرف ظاہری بات ہے ایز این سٹیزن آف دس کنٹری ہم اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ جہاں پر الرٹس کی بات ہے تو اس میں پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کی طرف سے ڈیلی بیسس پہ جو ہے الرٹس جاری ہوتے ہیں، اور ان الرٹس کی بیسس پہ ہم اپنی نہ صرف پریپریشن رکھتے ہیں، اور کہیں اگر بارش ہو جاتی ہے تو وہاں پر پھر ہم اپنی فارورڈ پلیسمنٹس کرتے ہیں ریسکیو 1122 کی. اس وقت ڈیلی بیسس پہ جو ایڈوائزر ہیں ٹو سی ایم، ہمارا ریہیبلیٹیشن ڈپارٹمنٹ کے ڈیلی بیسس پہ اس پہ اجلاس بھی ہو رہے ہیں، اور نہ صرف اس میں جو ہم کانٹیجنسی پلان پہ کام کرتے ہیں، جیسے مونسون اسٹارٹ ہوتا ہے تو اس میں جتنے بھی ریلیونٹ ادارے ہیں، چاہے وہ میونسپل ادارے ہوں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے وہ ریسکیو 1122 ہو، ہم سب مل کر ایک کانٹیجنسی پلان تیار کرتے ہیں، اور اس کانٹیجنسی پلان کی بیسس پہ اپنی جو ہے وہ ڈپلائمنٹ کرتے ہیں. تو اس وقت بھی جو الرٹ جاری ہوا ہے اس میں سندھ کے ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس ہیں، جس میں کچھ ناردرن ڈسٹرکٹس ہیں، کچھ سدرن ڈسٹرکٹس ہیں، اور جس میں کراچی بھی شامل ہے. اور اس میں جو ایکسپیکٹڈ الرٹ جو جاری ہوا تھا اس میں 31 سے لے کر اور 2 اگست تک جو بارشیں بتائی گئی ہیں، اور اس بیسس پہ ہم نے اپنی پریپریشن جو ہے وہ کی ہے. اور کیا بتایا جا رہا ہے کتنے ملی میٹر بارش ٹینٹیو آئیڈیا ہوگی؟ دیکھیں اس وقت تو ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فالز ہیں، اور اس وقت 2 سسٹمز تھے جو بتائے جا رہے تھے جو بے آف بنگال سے انٹری ہوگی، لیکن اس وقت جو سچویشن ہے وہ اگر آپ پورے اس وقت پروونس میں دیکھ لیں تو ہمارے کچھ ڈسٹرکٹس میں تو بارش ہو چکی ہے، جس میں تھرپارکر ہو گیا. ابھی 2 دن پہلے اگر آپ دیکھ لیں جو فورکاسٹ تھی اس کے لحاظ سے تھرپارکر، ٹھٹا اور جو ہماری کوسٹل بیلٹ ہے وہاں پر بارشیں ہوئی ہیں. جہاں تک ملی میٹر کا تعلق ہے تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ سسٹم کتنا ہیوی سسٹم ہے جب انٹر ہوتا ہے، لیکن اس وقت تک جو بتائی جا رہی ہیں وہ ماڈریٹ ٹو ہیوی رین فالز ہیں، جس کے لحاظ سے ہم نے اپنی پریپریشن رکھی ہوئی ہیں. جی. اور ریسکیو 1122 کے لیے یہ جو آپ نے پلاننگز ہوئی ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں آپ کی، اس میں کراچی کو خاص طور پہ اگر اب حیدرآباد کراچی کی بات کریں تو ہاٹ سپاٹس بنائے گئے ہیں، وہ علاقے جو خاص طور پہ پانی بارش سے متاثر ہوتے ہیں، نشیبی علاقے ہیں، وہ کون کون سے علاقے ہیں سر جن کو فوکس کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اگر آپ اوورآل پورے کراچی کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں کچھ لو لائنگ ایریاز ہیں، جس میں جہاں پر خدشہ ہوتا ہے پانی جمع ہونے کا، اور ایک سرٹن لیول سے زیادہ جب بارش ہوتی ہے تو اس میں اگر ہم اپنا شارع فیصل کا کچھ ایریا دیکھ لیں، جس میں فلک ناز کا پوائنٹ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر ایئرپورٹ کا کچھ ایریا ہو گیا، شارع فیصل پہ نرسری پہ کچھ ایریا ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اسکیم 33 ہے، کچھ کورنگی کا ایریا ہے، کچھ ڈیفینس کلفٹن کا ایریا ہے، اور یہاں پر پانی جمع ہونے کی جو ہے اکثر ہمیں جو ہے وہ موصول ہوتی ہیں انفارمیشن. لیکن پچھلے سال سے اگر آپ نے یہ بھی دیکھا ہو کہ جو ہمارا اوورآل جو پمپنگ اسٹیشنز ہیں اس کے لیے جو پی ڈی ایم کی طرف سے اور میونسپل ڈپارٹمنٹس کی طرف سے جو پمپس لگائے جاتے ہیں تو اس میں فوراً جو پانی اس وقت جمع ہوتا ہے اس کو نکالا جاتا ہے. تو جو لو لائنگ ایریاز ہر سال ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ اگر خدا نخواستہ ایک سرٹن لیول سے اوپر اگر بارش چلی جائے تو اس میں شاید پانی جمع ہو. لیکن کیونکہ پریپریشن لاسٹ ایئر بھی بہت اچھی تھی، اس سال بھی پریپریشن ہماری سب کی بہت اچھی ہے، تو انشاءاللہ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ اور آپ نے کوئی یہ جو آپ نے کہا کہ نشیبی علاقے ڈپریشن جہاں پر ہے تو یہاں کوئی سب اسٹیشنز بنائے گئے تاکہ رسپانس ٹائم 1122 کا بہتر ہو اور فوری طور پر رش کیا جا سکے؟
देखिए, हम रेस्क्यू की जो टीम्स हैं, हमारे जो हॉट स्पॉट्स ऑलरेडी मैंने जैसे आपको बताया कि ये डिफाइन है और ये कॉन्टीजेंसी प्लान में भी हमारे डिफाइन होते हैं। और जैसे ही इस तरह की बारिश स्टार्ट होती है, हमारे फ़ौरन से फॉरवर्ड प्लेसमेंट्स उन जगहों पे हमारे लोग चले जाते हैं। ना सिर्फ हमारी टीम्स वहाँ पर होती हैं, उसके साथ हम अपनी जो वेल इक्विप्ड और उसके साथ जो रेस्क्यू 1122 के लिहाज से जो हमारी व्हीकल्स हैं वहाँ पर हम डिप्लॉयमेंट कर देते हैं। लेकिन क्योंकि ये एक इदारे का काम नहीं होता, लेकिन उसमें यूँ क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये कंबाइन एफर्ट होती है और जितने भी हमारे रेलेवेंट इदारे हैं वो इंटीग्रेटेड हैं इमरजेंसी सर्विस के साथ, और सब मिलकर इंशाल्लाह पूरी कोशिश करते हैं कि इस तरह की जब भी कोई इमरजेंसी हो उसमें हम टाइमली रिस्पॉन्स करें। इसके साथ साथ हमारा कमांड एंड कंट्रोल जी बताइए। जी, हमारा कमांड एंड कंट्रोल क्योंकि 24/7 फाल होता है और इसमें जब भी कोई ऐसी किस्म की इमरजेंसी आती है, कहीं लोग अगर कहीं हमें शिकायत करते हैं फ़ोन करके कहीं इमरजेंसी की सूरत में, तो फ़ौरन से हमारी टीम्स वहाँ पर भी रिस्पॉन्ड करती हैं। अमूमन जो ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर कुछ ऑफिसेज, कमर्शियल ऑफिसेज बने हुए हैं, जहाँ पर अपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पर जब मैंने दोबारा इसको रिपीट करूँगा कि एक सर्टेन लेवल से जब बारिश एक बढ़ जाती है तो वहाँ पर अगर कोई लोग स्टक हो जाते हैं तो टीम जाकर, हमारे लोग जाकर वहाँ पर उनको इवैक्यूएट भी करते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है जी। अच्छा, और इसके लिए ट्रेन अमला होना बहुत ज़रूरी है, रेस्क्यू एहलकारों की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, इसके साथ साथ इक्विपमेंट उनके पास होना। तो वो इस्तेदाद कार आपकी मोर देन इनफ है। कराची जैसे बड़े शहर को डील कर, एम्बुलेंसेज है उसमें, फिर क्लिनिकल व्हील्स की भी हम बात करते हैं, बोट्स भी आपको दरकार होती हैं, दीगर इक्विपमेंट भी होता है, तो वो तैयारी पूरी है। देखें, जहाँ रेस्क्यू 1122 की बात आती है तो वहाँ तो ऐसा कोई हमारे पास स्टाफ नहीं है जो ट्रेंड ना हो। तो ट्रेनिंग तो है, वो मेजर कंपोनेंट है रेस्क्यू सर्विस का, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी फोर्स हमारी इस वक्त ट्रेंड है। और ना सिर्फ जो है वो वाटर रेस्क्यू की टीम इसमें ट्रेंड इसमें रिस्पॉन्ड करती है, पर आपने ये भी देखा है कि उन एरियाज़ में जहाँ पर जो बिल्डिंग्स हैं या इमारत हैं, जो वीक इमारत हैं, उसमें खुदा न खास्ता जब कोलैप्स के केसेस भी रिपोर्ट होते हैं तो रेस्क्यू 1122 की जो स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू की टीम्स है वो भी डिप्लॉय होती हैं और फ़ौरन से रिस्पॉन्स करती हैं। और फायर के जो फायर के जो इंसिडेंट्स इस वक्त होते हैं इसी सिचुएशन में, उसमें भी हमारी जो फायर फाइटर्स हैं वो भी शाना बशाना अपना काम कर रहे होते हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो रेस्क्यू की जितनी भी हमारी स्पेशलाइज टीम्स हैं वो सब एक्टिव हैं, और वो वैसे भी रूटीन में भी 24/7 एक्टिव रहती हैं। इस तरह के सीज़न में हम अपनी जो डिप्लॉयमेंट्स हैं उसको सिर्फ हम जो है स्ट्रेटेजाइज करते हैं, लेकिन वैसे हमारी जो टीम्स हैं वो 24/7 जो है वो एक्टिव रहती हैं, और इस तरह की जब भी सिचुएशन बनती है फ़ौरन से रिस्पॉन्स करते हैं। और लोकल बॉडीज़ के सिस्टम के साथ प्रॉपरली आप अलाइन हैं, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन का गैप होना ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कनेक्टिविटी का बड़ा प्रॉब्लम। मैंने जैसे आपको ओवरऑल बताया कि कमांड एंड कंट्रोल इसमें बड़ा पॉजिटिवली रोल प्ले करता है, जहां पर जितने भी रेलेवेंट इदारे हैं उनको हमने इंटीग्रेट किया हुआ है, फ़ौरन से इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, फ़ौरन से टीम्स डिप्लॉय होती हैं। और हम भी हमेशा यही मैसेज देते हैं लोगों को कि जब भी मानसून का सीज़न हो या जब बारिश स्टार्ट हो जाए, एटलीस्ट उस वक्त जो है अपनी मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करें और गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना जाएं, और इस तरह की जो नदी नाले हैं उनसे दूर रहें। और इसके साथ साथ हमारा मैसेज हमेशा ये भी रहता है कि जब आप क्योंकि जब बारिश हो रही होती है तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक के वाक़यात जो है बहुत ज़्यादा आते हैं, करंट के वाक़यात बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे होते हैं, तो उसमें भी हम यही मैसेज देते हैं कि आप बच्चों को भी ख्याल रखें और जो इलेक्ट्रिक पोल्स हैं, खुली तारें, उनसे बच्चों को दूर रखें, अपने आप को दूर रखें। जी। अच्छा, एक और इस करंट लगने के वाक़यात से क्या, यानी अगर अल्लाह ना करे आप देख रहे हैं किसी को करंट लग गया है तो अक्सर ये होता है कि उसको बचाने के लिए लोग फिर दूसरे को भी करंट लगता है। इस सूरत हाल से बचने के लिए क्या करना चाहिए? अगर आपके सामने कोई ऐसा शख्स है जिसको करंट लग गया है तो क्या करना है? रेस्क्यू आने से पहले आप क्या कर सकते हैं? अच्छा, एक ये बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके लिए एज ए शहरी जानना ज़रूरी है कि अगर बच्चे ज़रा बाहर खेल रहे होते हैं और उन्होंने कहा कि पोल्स के करीब जाते हैं, तारे गिरने के वाक़यात होते हैं तो करंट लग जाता है। अब करंट लगने की सूरत में लोगों को ये नहीं पता होता कि कैसे फर्स्ट एड दी जाए और किस तरीके से उस जगह से किसी बच्चे को या किसी शख्स को निकाला जाए जिसको करंट लगा है, और रेस्क्यू का रिस्पांस टाइम इसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है, ये हम मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि PGMA का इसमें किरदार क्या है, इसमें मेयर कराची किस तरीके से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं आपको, नालों की सफाई, मैन होल, करेक्ट है सर? जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर रेस्क्यू को तो आपने इत्तला दे दी, किसी को करंट लगा है अगर,
تو کیا کیا جائے کہ اس کی جان بچ جائے؟ تو یہ ہم ساری چیزیں یہ ہم اس لیے ڈسکس کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے جاننا کہ آپ اپنی جان کا تحفظ کریں اور غیر ضروری طور پر سفر سے گریز کریں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک ایڈونچر کی ہم اس میں فیلڈ میں آ جاتے ہیں کہ بارش ہو رہی ہے, چلو جی باہر نکلو. اب بغیر یہ جانے کہ بارش تیز ہو رہی ہے, بہت زیادہ پانی کھڑا ہے روڈوں پر, آپ اپنی فیملی کے ساتھ نکل جاتے ہیں. اب اس کے کانسیکوینس کیا ہو سکتے ہیں؟ بڑے خطرناک اس کے کانسیکوینس ہو سکتے ہیں. تو آپ کو بھی اپنی جان کا تحفظ کرنا ہے اور انتظامیہ کے ساتھ مل کر آپ نے دوسرے لوگوں کی بھی جانیں بچانی ہے. یہ سوچنا ہے کہ بارشوں کے دوران کیا کچھ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ 31 اگست سے لے کے 4 تاریخ تک, 4 تاریخیں بتایا, 3 یا 4 تاریخ تک یہ اسپیل آئے گا اور ماڈریٹ سے ہیوی رینز ایکسپیکٹڈ ہیں. اور اس کے لیے یہ تو جی ایک بار پھر ہمارے ساتھ ہے سر. میں آپ سے پوچھ رہا تھا, جی میں کنیکٹڈ ہوں. جی فرمائیے کہ یہ جو کرنٹ لگنے کے واقعات ہیں اس میں کیا پروٹوکولز ہے, کیا ایس او پی ہے جو فالو کرنا ہے؟ ایک شہری کو اطلاع تو دے دی آپ نے, ٹیمز کو تو پہنچنا ہے, لیکن اس سے پہلے کیا کر سکتے ہیں آپ؟ دیکھیں اس میں 2 ڈفرنٹ سٹیپس ہیں. ایک تو خدا نخواستہ اگر کہیں کسی کو لوگ دیکھ رہے ہیں کوئی الیکٹرک شاک ہے تو اس کو فوراً سے جو اس کا پاور سورس ہے اس کو امیڈیٹلی سیپریٹ کر دیا جائے وکٹم سے. اور اس کے لیے جو ڈرائی نان کنڈکٹیو اگر کوئی آبجیکٹ وہاں پر ہے جس پہ آپ نے دیکھا ہے کہیں لکڑی اگر پڑی اس کو یوز کرتے ہوئے اس کو آپ فوراً سے جو ہے اس کو دور کر دیں, اس کو ڈسکنیکٹ کریں اور فوراً ایمرجنسی سروس کو کال کر دیں. ہمارا جو ریسپانس ٹائم ہوتا ہے ویسے جنرلی آپ نے دیکھا ہے کہ نارمل حالات میں جو 12 سے 15 منٹ کا ہمارا ریسپانس ٹائم ہے. اور جو قریبی ہماری اسٹیشنز ہوتی ہیں, بلکہ نہ صرف ہماری قریبی اسٹیشن جو اس کے ساتھ ہمارے جو میونسپل ادارے ہیں جو اس وقت انٹیگریٹڈ ہیں ان کے اگر کوئی قریبی اسٹیشنز ہیں تو ہم کو فوراً سے ڈسپیچ کرتے ہیں کہ جیسے فوراً سے جا کر ان کو ایمرجنسی. اور اگر پاور ڈسکنیکٹ نہ کر سکے تب کچھ کیا جا سکتا ہے یا پھر صرف آپ انتظار کریں ریسکیو کی ٹیم کا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ پاور ڈسکنیکٹ کا مطلب یہ تھا کہ جہاں اگر خدا نخواستہ اگر کوئی کسی کو شاک لگتے ہوئے دیکھ رہے ہیں تو اس کے ساتھ اگر کوئی تار لپٹی ہوئی ہے اس کو نان کنڈکٹیو ڈرائی کسی آبجیکٹ کے ساتھ اس کو تار کو دور کر دیں, جیسے جو کسی کو اگر شاک لگ رہا ہے تو وہ اس سے بچ جائے. تو ایٹ لیسٹ جب تک ایمرجنسی سروس پہنچے گی تب تک ایٹ لیسٹ وہ شاک سے دور رہے گا اور فوراً سے جو ہے ہم ٹیم پہنچ کر ان کو وہاں سے شفٹ کر دیا جائے گا. اکثر یہ دیکھا ہم نے کہ لکڑی کے ذریعے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو ہٹایا جائے وہاں سے اس شخص کو, اور پھر ہم نے دوسرے شخص کو بھی کرنٹ لگتا ہے. نان ڈرائی آبجیکٹ اگر کہیں بھی وہاں پر کوئی ایسی چیز اویلیبل ہے تو اس کو فوراً سے اس کو جو عام شہری ہے اس کو کسی کو شاک سے بچایا جا سکتا ہے. صحیح ہے. اور کیا احتیاطی تدابیر ہیں جو اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں جنرلی تو میں نے آپ کو احتیاطی تدابیر شروع میں بھی بتایا کہ اگر خدا نخواستہ اس طرح کی اگر کوئی ایمرجنسی بنتی ہے تو اس میں کیونکہ لوگوں کو اپنے آپ کو خود کو ویل پریپیئر رکھنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ جو الرٹ جاری ہوتے ہیں, نیوز جو اس وقت چل رہی ہوتی ہیں اس میں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ آج کیا ویدر, جیسے آپ بھی ڈیلی بیسس پہ جو نیوز چینلز ہیں وہ بھی انفارمیشن دے رہے ہوتے ہیں کہ کب جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے, کب جو ہے وہ بارش ہونی ہے. تو اس ساری سچویشن کو لوگ اپنے آپ کو اویئر رکھیں, اپنے پیاروں کے ساتھ کنیکٹڈ رہیں, کیونکہ ہم اپنے آپ کو فل فلیش تو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے گھر میں, لیکن جب اگر کوئی ضروری کام سے اگر آپ نکل بھی جاتے ہیں اور جب بارش ہو رہی ہوتی ہے تو اپنے آپ کو جہاں پر جب تک بارش ہو رہی ہو تو جہاں پر سیف ایریا ہو ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو وہاں رکھیں. پینک سچویشن میں نہ نکلیں. جب پینک سچویشن میں نکلتے ہیں تو روڈز پہ پھنس جاتے ہیں. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ اگر بارش سٹارٹ ہو جاتی ہے تو ایٹ لیسٹ جہاں پر آپ لوگ ہیں اپنی جس سیف اسپیس پہ وہاں پر اپنے آپ کو ریسٹرکٹ کریں, اور جب وہ بارش کم ہو جائے یا ختم ہو جائے تو اس کے بعد پھر وہ جا کر اپنے گھروں کی طرف واپس جائیں. جی بہت شکریہ ڈاکٹر عابد جلال صاحب, آپ نے وقت دیا ہمیں. ویلکم بیک. رائز اینڈ شائن میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور اس سیگمنٹ میں ہم آپ کی ملاقات پاکستان کے بہترین ایکٹر سے کراتے ہیں. کبھی ینگ ایکٹرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, کبھی سینئر ایکٹرز ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. ہمارے جہد شخصیات ہوتی ہیں ہمارے شو پر, یعنی وہ جو فنون لطیفہ سے یا پھر ادب سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں, اور ادب کی جتنے بھی فیسٹ یعنی جتنے بھی شکلیں ہیں ان سب میں انہوں نے تب آزمائی کی ہوتی ہے اور اپنا نام کمایا ہوتا ہے, نام بنایا ہوتا ہے. تو انہی میں سے ایک شخصیت ہمارے ساتھ ہے. بہت ڈرامے بھی کیے, سنگنگ بھی کی, بچوں کا ادب بھی انہوں نے لکھا, پھر بچوں کے گانے بھی لکھے, گیت بھی لکھے, بچوں کے شوز بھی, یعنی ایک زبردست ہوسٹ بھی ہیں, ٹھیک ہے. اور بچوں کی پروگرام کی اگر بات کریں تو پائنیئر ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے یہ سمجھو ابتدا کی ہے.
کیسے بچوں سے بات کی جاتی ہے, بچوں سے بات کیسے نکلوائی جاتی ہے. ستارہ امتیاز بھی ملا ہے 2018 میں, اور بہترین اب ایکٹنگ پہ فوکس زیادہ کیا ہوا ہے, ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنا اسٹیج بھی نہیں چھوڑتے ہیں. وہ جو تھیٹر ہے وہ بھی نہیں چھوڑتے ہیں. ان کا میوزک ہم مس کر رہے ہیں, اور میوزک میں ان کی اگر ہم بات کریں تو بچوں کے بارے میں تو بہت ہے, لیکن وہ ہمیں یاد ہے, ہماری میموریز, ہمارے بچپن کی وہ جو صوفی ایک گانا کہ میری ڈاچی دے گل وچ ٹلیاں وے میں پیر مناون چلیاں چالا والے پیرا ہو. کون ہے ہمارے ساتھ؟ سب جان گئے ہوں گے اب تو, ہے نا. ہمارے ساتھ خالد علم بھائی ہیں. السلام علیکم, گڈ مارننگ خالد بھائی. السلام علیکم, گڈ مارننگ. شکریہ بہت بہت جناب, اتنی لمبی آپ نے تعریف کر دی. اس قابل تو ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, اور آپ تو خود بہت اچھا گائک ہیں بھائی, بہت اچھا گاتے ہیں آپ, گائیں. سر تھینک یو. آپ شخصیت ہی ایسی ہے, اتنی پازیٹیو وائبز آپ سے آتی ہے خالد بھائی, کیا کہنے. شکر اللہ کا, شکر اللہ. اور سیکھا ہے ہم نے آپ سے, ہوسٹنگ سیکھی ہے ہم نے آپ سے, زبان و کلام کیسے مخاطب کرتے ہیں کسی کو, کس طرح بات کرتے ہیں, سیکھا ہے ہم نے آپ سے. بڑی مہربانی, محبت آپ کی, بڑی محبت آپ. سر یہ ویسے گولڈن جو لاکٹ ہے نا, اور یہ جو نیکلس, یہ بہترین لگ رہا آپ کے, یہ پتھروں کا ہے. گولڈن نہیں, یہ خاک ہے, خاک شفا ہے یہ. خاک شفا ہے. کیا بات ہے, کیا بات. جبھی تو آپ اس حصار میں ہیں نا, وہ حصار ایسا ہے کہ گرنے نہیں دیتا. افتخار عارف کا ایک شعر ہے, میں اپنے خواب سے کٹ کر جیوں تو میرا خدا اجاڑ دے, میری مٹی کو در بدر کر دے. اور مٹی سے جڑ کے رہیں آپ, جہاں بھی ہیں نا اپنی مٹی سے جڑ کے رہیں, سمجھے, بس وہ اچھا رہتا ہے. صحیح بات ہے. وہ کہتے ہیں نا قدم زمین پہ ہونے چاہیے. بے شک, بے شک, صحیح بات. خالد بھائی بتائیں بھائی, یہ ایک بڑا زبردست سینسیٹیو ٹاپک, ویسے تو دیکھا جائے تو ایک ٹپیکل بات ہے, اور شروع سے پی ٹی وی کے دور سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں. بیٹی کا گھر کون سا, عنوان تو یہ ہے, ٹائٹل ڈرامے کا یہ ہے, لیکن وہی بیٹی کے مسائل ہیں. اور بڑے مجھے زبردست اس کے جملے لگے, اور جو اس کے پروموز بھی چل رہے ہوتے ہیں کہ بیٹیاں باپ کے گھر سے رخصت ہوتی ہیں, شادی کے بعد شوہر کا گھر بساتی ہیں, اور بیٹے کے گھر میں عمر گزار دیتی ہیں. کیا کہانی ہے بیٹیوں کی, ہے نا. واہ, بے شک, بے شک, بے شک. ڈائلیما دیکھیں کتنا اچھا لکھا گیا ہے, کتنا اچھا ٹاپک ہے, اور یہ صدیوں سے یہی چلا آ رہا ہے نا. ہمارے یہاں رواج دنیا بھر میں یہی ہے کہ عورت جائے تو کہاں جائے. بیٹی کو ہم ماں باپ کے گھر میں ہم کہتے ہیں ارے تم پرائی ہو گئی, بیٹی تو پرایا دھن ہے. وہ پنجابی کا گانا ہے نا, تیاں سے تن پرایا وے بابلا, تو پیار کیوں نہ پایا وے بابلا. تو یہ اب یہ ہائی ٹائم ہے کہ ہم سمجھیں اس بات کو کہ بیٹیاں پرائی نہیں ہوتی. بیٹیاں تو اپنا جگر کا ٹکڑا ہیں, اپنا جیسے بیٹے ویسی بیٹی, اولاد ہے اللہ کی. اور ہمارے پاس تو مثال جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ان کی بیٹی ویسی بیٹی, اور جس طرح انہوں نے رکھا, اگر ہم اس کا اشر اشیر بھی رکھ لیں گے تو ہمارے مسائل حل ہو جائیں گے. فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے, یہ ہے نا, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا. بے شک, کیا بات ہے, کیا بات. کوئی شک نہیں ہے. اچھا یہ جملے کیا ہے خالد بھائی, مجھے بتائیں کہ آپ ڈرامے میں بھی ظاہر ہے ایک باپ کا کردار ادا کر رہے ہیں, اور بہت اس کے اندر ایبزارب کرنے کی صلاحیت ہے, بیچارہ وہ ٹینشن میں بھی ہے. بیٹیاں پیدا کرتے ہیں تو حوصلہ بھی رکھیں, کس بات کا حوصلہ بھی رکھیں, کیا مطلب بیٹی پیدا کر دی ہے تو کیا جرم ہو گیا؟ نہیں, لیکن لوگ کرتے ہیں نا. پھر ہمارے یہاں دیکھیں آج کے دور میں, اس ماڈرن دور میں بھی میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ لوگ بیٹی کا ہونا کو اتنی خوشی نہیں مناتے. لوگ بیٹی کے ہونے پہ اتنے بینڈ باجے گاجے نہیں کرتے جتنا بیٹے کے ہونے پہ. پتہ نہیں بیٹے کو کیا سمجھتے ہیں. پروردگار سب کی اولادوں کو سلامت رکھے, اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو اپنے گمان میں رکھے. تربیت بیٹے کی بھی اتنی ضروری ہے. اور میں آپ کو اصل میں بتا دوں, میرا جو ذاتی تجربہ کہہ لیں یا میرا ذاتی جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ, اور حقیقت بھی یہ ہے کہ گھر بیٹیاں بناتی ہیں, عورتیں بناتی ہیں. ہم تو کام پہ نکل جاتے ہیں, ہمیں کیا پتا پیچھے کیا ہو رہا ہے. تو اولاد کو پالتی ہیں. اولاد جب اچھی پلے گی تو وہ آگے جا کے بیٹا ہو بیٹی ہو وہ اچھا فرد بنیں گے, اچھا انسان بنانے. سوسائٹی, گھر بنانا بیٹی کا کام ہے. اگر اللہ تعالیٰ
کے نزدیک بیٹی کی اہمیت نہ ہوتی تو حوا کو پیدا نہیں کیا جاتا. وہ رب العالمین جو بغیر باپ کے عیسیٰ کو پیدا کر سکتا ہے تو ہر ایک کو پیدا کر دیتا کہ جاؤ بھائی وہاں پودا لگا دو, وہاں سے بچہ لے آؤ. لیکن ماں کی اہمیت, بیٹی کی اہمیت, ہمارے پاس کتنی ہی بیٹیوں کی مثالیں ہیں اسلامی تاریخ میں بھی, دنیاوی تاریخ میں بھی پوری. تو وہ اس میں آپ دیکھیں. تو ویسے یہ خالد بھائی اس کا مطلب ہے کہ ایسے ٹاپکس ان پہ ڈرامے زیادہ سے زیادہ بننے چاہیے. اور دیکھیں جو ایز اے ویور ہم نے اپنے والدین سے سنا ہے کہ ڈراموں سے سیکھتے ہیں, اپنی اپنی بری عادتوں کو ترک کر دیتے ہیں لوگ. موویز پہلے ایسی ہوتی تھی کہ لوگ دیکھتے تھے کہ نہیں بھائی ایسا نہیں کرنا ہم نے. تو یہ ذمہ داری بھی ہے میڈیا کی کہ ایسے ایشوز کو ڈرامہ جی بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں. ڈرامہ عکاسی کرتا ہے معاشرے کی, ہے نا. منٹو نے کہا تھا کہ اگر معاشرہ ننگا ہے تو اسے کپڑے پہنانا میرا کام نہیں ہے, میں تو ویسا ہی دکھاؤں گا جیسا ہے. تو یہ ایسا ہے نا, ہمارے آپ کے ارد گرد ہوگا, ہمارے ارد گرد ہوگا, آپ کے جان پہچان, آپ کے ویور بہت سارے کہیں گے کہ ہاں یار ایسا ہم نے دیکھا کہ بیٹی کو بیچاری, واقعی آپ مجھے بتائیں وہ بچی کہاں جائے گی, آپ کے گھر سے رخصت ہو گئی. تو اب وہ ایک رسمی جملہ ہم کہتے ہیں کہ اب تمہاری ڈولی نکلی ہے, گئی ہے وہاں, اب جنازہ نکلے گا. ارے بھائی کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک وہ موقع دیا ہے. یہ تو دیکھیں ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ اس کی مہربانی سے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں نا یار. ورنہ ہم ہندو یا عیسائی گھر میں ہوتے, وہاں تو طلاق نہیں ہوتی, مطلب وہاں تو ستی ہو جاتی ہے, لڑکی کو میاں کے ساتھ جلا دیا جاتا ہے. اور عیسائی ہم بہت سارے ہمارے عیسائی دوست ہیں جو 50 سال ہو گئے میاں کے ساتھ نہیں ہے وہ, لیکن طلاق نہیں ہو رہی کیونکہ ان کے یہاں طلاق نہیں ہو. ویسے خالد بھائی کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے اندر خامیاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے یا کمیاں نہیں ڈھونڈنی چاہیے, اور آپ کا ظاہر رابطہ نسبت ایسی ہے کہ آپ خوش قسمت ہیں, اللہ نے آپ کو مطلب عزت بھی دی ہے, اور عزت ہی سب سے بڑی چیز ہے. لیکن پھر بھی پوچھنا چاہوں گا, کیا یہ مس کرتے ہیں آپ کبھی کہ بیٹیوں کا گھر میں ہونا؟ کرتے تو ہوں گے خالد بھائی, آپ کے ماشاءاللہ بیٹے ہیں, اللہ ان کو نہیں الحمدللہ اللہ سلامت رکھے. دیکھیں بیٹا یا بیٹی وہ پروردگار عالم جانتا ہے, وہ علیم و خبیر ہے, اس کو پتا ہے کہ اس کو کیا دینا ہے اور کون کس چیز کو رکھتا ہے. اگر وہ مجھ میں یہ صلاحیت یا اس کی یہ رضا ہوتی کہ بیٹی دے, اور یہ دیکھیں ایک یہ آپ کا جینیٹیکل وہ بھی ہوتا ہے. میرے اور دادا کے پہلے بیٹے ہوئے, میرے دادا کے پہلے بیٹے ہوئے, میرے باپ کے پہلے بیٹے ہوئے, میرے بھی, یہ تو فیملی میں چلتا. ابھی الحمدللہ میرے بیٹے کے یہاں بیٹا ہوا ہے. تو یہ ایسی کوئی وہ نہیں ہے, یہ کوئی پریشان کن بات نہیں ہے. اور وہ جو احادیث یا وہ جو علماء کرام اور ائمہ کے اقوال ہیں کہ بیٹی جو ہے اللہ کی نعمت ہے, وہ اس لیے آپ کو بتانے کے لیے کہ اس کو آپ کمتر نہ سمجھیں. ہمارے مردوں کا ایک پرابلم ہے کہ ہم ہر عورت کو پتہ نہیں کیوں کس وجہ سے کمتر سمجھتے ہیں. ہاں کہ یہ لیسر گاڈ سے ہے, یہ لیسر گاڈ سے, یہ کیا بات ہے. خالد بھائی مجھے بتائیں, آپ بہت پک اینڈ چوز کیا آپ نے ڈراموں میں, آپ بہت کم نظر آئے, میوزک کی طرف زیادہ رہے, ٹائم نہیں تھا, تھیٹر کرتے رہے, لیکن اب آپ پھر بھی فریکوینٹلی ذرا نظر آ رہے ہیں. مزاج بھی ہوتا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ وہ فیض صاحب کا ایک شعر ہے نا, دنیا نے تیری یاد سے بیگانہ کر دیا, تجھ سے بھی دل فریب تھے غم روزگار کے. غم روزگار جہاں دیتا گیا. میں تعلیمی شعبے سے بھی ہوں, میں گرینوچ یونیورسٹی میں ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ رہا بڑے عرصے, وہاں میں نے تھیٹر میوزک پڑھایا. تھیٹر میں ریگولر کرتا ہوں, میرا پہلا عشق ہمیشہ سے تھیٹر رہا ہے. جرمنی سے میں نے تھیٹر پڑھا ہے, میں نے کراچی یونیورسٹی سے جرنلزم پڑھا ہے. تو وہ بات نہیں ہے کہ وہ جہاں دیکھیں یہ ایکسپریشن ہے, ہم نے ایک اچھی بات کرنی ہوتی ہے, اس کے لیے ہمیں جو بھی میڈیم مل جائے. کئی دفعہ ایسا لگتا ہے کہ نہیں یار یہ تو وہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ اچھے سے باپ ہے, اچھا بیٹا جیتی رہو, یہ وہ کام تو پھر کام ہونا چاہیے. اچھا کبھی مجھے بتائیں, آپ کو کبھی سوشل میڈیا سے یعنی اوور ویلم اس طرح ہوئے کہ کبھی تعریف زیادہ ہوئی سوشل, کیونکہ دیکھیں تھیٹر میں تو آپ کو وہیں دیر اینڈ دیر آپ کو اپلاڈ بھی مل جاتا ہے, آپ کی پرفارمنس ایک دم ایویلیوٹ ہو جاتی ہے, لیکن ڈراموں میں ذرا یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف قسم کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اراؤنڈ. کبھی اس کی وجہ سے ڈیمورلائز ہوئے یا بہت زیادہ آپ یہ کہ اچھا یار میں تو بہترین کام کر رہا ہوں, انفلوئنس کبھی لیا اس کا یا نہیں لیا؟ اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ پہلی جب بھی کوئی تعریف یا برائی کرتا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ شخص جو ہے وہ کون ہے جو کر رہا ہے. اگر کوئی تعریف مثال کے طور پہ
کوئی آ کے مثال کے طور پہ میرا پلمبر آتا ہے کام کرنے، کہہ دی آپ نے کیا اداکاری کی، ٹھیک ہے بیچارے کو اچھی لگی. کوئی بڑا اداکار جو اداکاری جانتا ہے، وہ اس کی باریکیاں سمجھتا ہے، وہ میرے لیے زیادہ میٹر کرتا ہے. ایک اس کی اسے اوپری بات کرنے والا کیا فرق پڑتا ہے؟ لوگوں کی رائے ہے، ان کا حق ہے، کوئی ناپسند کرتا ہے تو کوئی بات نہیں. بہت معذرت چاہتا ہوں، آئندہ میں بہتری کروں گا. دیکھیں ہمارے رسول اللہ سے اور ہمارے آئمہ سے کسی نے پوچھا تھا کہ جب کوئی برائی آپ کی یا کوئی نقص نکالے تو امام صادق علیہ السلام نے کہا تھا میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا وہ برائی مجھ میں ہے، اگر ہے تو میں اس کو درست کرتا ہوں. لیکن آج کل تو سوشل میڈیا پہ اسکور سیٹل ہو رہے ہیں نا خالد بھائی، سوشل میڈیا پہ اسکور سیٹل ہو رہے ہیں، بڑے بڑے ایکٹرز ایک دوسرے کے خلاف آ کے سوشل میڈیا پہ اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. غلط یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ آپ سڑک پہ پہلے کھڑے ہو کے لڑتے تھے، پھر آپ نے لاؤڈ اسپیکر اور کیمرہ بھی لگا دیا تاکہ پورا محلہ سن رہا ہے، پوری دنیا سن رہا ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. ابھی دیکھیں ہمارے سینئر ایکٹر محمد احمد بھائی کی ایک بڑی آپ نے دیکھی ہو کنٹروورسی، بڑی زیادہ لوگ سوشل میڈیا پہ سارے ایکٹرز اس پہ بات کر رہے ہیں. فیضان شیخ کے ساتھ، فہد شیخ کے ساتھ وہ وہاں پر ویڈیو بھی ایک آ گئی اور جس طریقے سے موکری وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن وہ فوٹیج آپ نے دیکھی ویسے خالد بھائی؟ پہلے یہ مجھے بتایا. یہ تھوڑی سی دیکھی میں نے، لیکن میں پھر وہی کہوں گا، میں نے اس پہ یہ لکھا کہ ایسی حرکت ڈپلوربل ہے اور یہ اچھا نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی لوگ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں کہ نئے بچے کیا کریں. مجھ سے تو اللہ کا شکر ہے کبھی کسی نے کوئی ایسی بدتہذیبی نہیں کی. جو بھی یہ کرتا ہے بیسکلی ہمیں ہر کسی کو، مجھے بشمول میں آپ سب کو، اور جو بھی اسکرین پہ آ رہا ہے وہ یہ دماغ میں ضرور رکھے کہ جب بھی اچھا کرے گا تو اس کے ماں باپ کو اچھا کہا جائے گا، برا کرے گا تو ماں باپ کو برا کہا جائے گا. وہ ریپرزینٹ کر رہا ہے اپنی بلڈ لائن کو. تو کبھی یہ نہیں ہوتا، لوگ یہی کہتے ہیں یار کیسی تربیت کی ہے ماں باپ نے، کیسے. تو بچوں کو بھی چاہیے، بڑوں کو بھی چاہیے. اور احمد بھائی نے بہت معتبر طریقے سے خاموشی سے برداشت کیا، جو کہ کرنا بھی چاہیے، بزرگ کا کام ہے یہ کرنا، اور وہ کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے حق میں بات ہوگی. اور اس پر آپ اللہ نہ کرے کوئی ایسی سچویشن میں، اللہ نہ کرے آپ، اللہ نہ کرے ہوتا ہے نا، ہو جاتا ہے کبھی کبھار برے لوگ مل جاتے ہیں آپ کو، تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی محمد احمد بھائی کو اسی وقت دیر رسپونڈ کرنا چاہیے تھا. اس وقت انہوں نے ٹالریٹ کیا اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا میرے کرلز کر دو. پھر وہ ایک رات کے بعد انہوں نے سوشل میڈیا پہ وہ بات کی، حالانکہ ایک دوسرے سے رابطہ کر لیتے، کوئی کروا دیتا اور وہی بات چیت ہو جاتی. پھر سوشل میڈیا پہ کیوں لے کر آئے وہ؟ اگر اتنا برا لگا تھا وہیں کہہ دیتے. جس تن بیتے سو تن جانے، بس یہ دماغ میں رکھیے. آپ پہ کیا گزری، ہم عموماً آپ دیکھتے نا کہ رو رہا ہے کہ تم نے مجھے مارا، وہ کہہ رہا میں نے تو ایسے ہی کیا تھا. بھائی تم نے ایسے کیا تھا، اس کو تو لگ گئی، چاہے اس چوٹ کا، اس درد کا احساس بعد میں بھی. ریاکشن، میری بات یاد رکھو بیٹا، ریاکشن کنٹرول نہیں ہوتے. جو رد عمل ہے نا، آپ اس کو ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. احمد صاحب کا رد عمل آیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ رد عمل چاہے وہ اب آپ دیکھیں بہت ساری تحریکیں چلتی ہیں، ہم کہتے ہیں یار تم 50 سال سے برداشت کر رہے تھے، اب بولنا شروع کیا تم نے کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے، پاکستان میں وہ ہو رہا ہے. بھائی تو اب جب حرب آئے، اب سمجھ آ گئی، تو اگر دیر سے سمجھ آئی تو کیا ہمیں اس کی جرم ادا کرنا پڑے گا، جرمانہ دینا پڑے گا؟ آ تو گئی. کوئی نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. وہ ریاکشن تھا ان کا. ہو سکتا ہے آج میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، 2 دن بعد مجھے پتا چلے اس نے تو مجھ سے ایسی بات کہی تھی، اور میں کہوں کہ دیکھیں انہوں نے انٹرویو کیا. اصولاً تو نہیں کہنا چاہیے، وہ لمحہ گزر گیا تو گزر گیا. اور انہوں نے تو نام بھی نہیں لیا، انہوں نے تو کسی کا نام بھی نہیں لیا. بالکل دیکھیں بڑی ڈیسنسی کے ساتھ انہوں نے اس کو ٹیکل کیا سچویشن کو، بڑی ڈیسنسی کے ساتھ، اور اتنے سینئر سیزنڈ ایکٹر رائٹر بھی. لیکن آپ تھوڑا سا ڈس اپوائنٹ ہوئے کہ کیا فیلڈ میں اس وقت، کیونکہ دیکھیں خالد بھائی ہمارے ساتھ نا بڑے ایکٹرز آتے ہیں اور اتنے گلے شکوے وہ کر رہے ہوتے ہیں، یعنی پیمنٹ سے لے کے بڑوں اور چھوٹوں کے احترام سے لے کے، پھر لیڈ ایکٹرز کو الگ اسٹینڈرڈ ان کے ساتھ، پھر کرو کے ساتھ ایک الگ غیر انسانی رویہ، پتہ نہیں کیا کچھ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے اور کھل کے بات کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو یہ منظر دیکھ کے لگا کہ نہیں یار اتنا اس طرح نہیں کرنا چاہیے، جونیئرز کو عزت کرنی چاہیے سینئرز. لازمی دیکھیں، لازمی نہیں کرنا چاہیے. اور جب ہمارے یہاں اگر ایسا ہوا ہے تو بہت برا ہوا ہے نا. ہم نے دیکھیں اس سے پہلے کی بات نہیں دیکھی، ہم نے اس کے بعد کی بات نہیں دیکھی.
ہمارے نزدیک صرف یہ امپورٹنٹ ہے کہ ایک سینئر آرٹسٹ، ہمارے لیے قابل احترام آرٹسٹ، میں کہتا ہوں کہ اگر وہ سیٹ پہ موجود ایک اسپاٹ بوائے ہی کیوں نہ ہوتا، وہ بزرگ ہوتا، کسی بھی بزرگ سے بدتہذیبی تو نہیں کرنی چاہیے نا. اور وہ بچے نے اپنی غلطی کا احساس کیا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، وہ پبلکلی آئے اور اپنی ویڈیو بنائے اور کہے کہ میں نے غلطی کر دی، مجھ سے غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے آپ چپ رہے تھے، آپ کیوں بولے. بھائی جب بھی بولے تو بول، انہوں نے تو نام نہیں لیا، نام تو آپ نے لیا، آپ کو نہیں لینا چاہیے تھا نام. لیکن جنہوں نے نام لیا وہ بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کر رہے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں ایک کال آؤٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اگر مجھ سے آج غلطی ہوتی ہے اور آپ میرا نام لے دیتے تو کوئی حرج نہیں، میں اپنے آپ کو درست کر لوں گا. لیکن انہوں نے نام نہیں لیا اور پھر ویڈیو بھی آ گئی. دیکھیں نا کس قسم کا یہ سوشل میڈیا ہے نا. ویڈیو جاری کرنے والے کو سوچنا چاہیے تھا. ہمیں نہیں، اس کا قصور نہیں ہے، ویڈیو بنی ہوئی تھی، ہم جانتے ہیں. لیکن دیکھیں بات یہی ہے کہ یہی خطرناک وقت ہے اس وقت. سوشل میڈیا بہت ظالم چیز ہے. آپ کس وقت کیا کہہ رہے ہیں، آپ کو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، بہت محترم طریقے سے بات کرنی چاہیے. گالی کا جواب گالی میں مت دیں، خاموش ہو جائیں، اٹھ جائیں، چلے جائیں. احمد صاحب نے بہت عمدہ، بہت خاندانی طریقے سے بات کی. اور بچے ہیں، ان کو معاف کریں، درگزر کریں. انہوں نے کر دیا، اگر انہوں نے معاف نہ کیا ہوتا تو وہ نام لیتے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی بالکل. ابھی چونکہ وہ باکس کھل گیا، ایسے ہوتا ہے، بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے یار. اسپر آف دا مومنٹ میں ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہیں، اسپر آف دا مومنٹ میں کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں، بعد میں آپ ریئلائز کرتے ہو کہ یار میں نے غلط کر دیا نا. ہو جاتا ہے صحیح. اچھا آپ کے ساتھ بھی تو ینگسٹرز کام کر رہے ہیں نا اس پروجیکٹ میں، تو آپ کا اپنا تجربہ بھی شیئر کریں. مومل شیخ کے ساتھ کیسا یعنی کس طرح ماحول ہوتا ہے؟ نمرا شاہد ہیں. بہت اچھا، ہمارا اللہ کا شکر ہے کہ میرے ساتھ بہت پیارے بچے ہیں، بہت اچھے بچے ہیں، اور وہ بہت احترام، بہت تمیز، بہت محبت سے پیش آتے ہیں. دیکھیے ہر شخص کو ہم اپنے سٹینڈرڈ سے نہ لاتے ہیں. ہم آج کے لوگ نہیں ہیں. مولا کا قول ہے اپنی اولاد کو اپنے طریقے پہ نہ پالو یار. اگر ایک بات، میرے زمانے میں ایک لطیفہ تھا، وہ آج کے زمانے کا لطیفہ نہیں ہے. مجھے نئی نسل کے ساتھ چل، بد تہذیبی بالکل برداشت نہ کریں، کوئی کسی سے نہیں کرے. ہم تو یہ بھی برداشت نہیں کر سکتے کہ آپ کسی اسپاٹ بوائے سے یا کسی وارڈروب والے سے یا کسی میک اپ والے سے بدتمیزی کریں. نہ کریں، کیونکہ آپ کا عمل آپ کی عکاسی کر رہا ہے، اس سے کسی کا نقصان نہیں ہو رہا اگر آپ آج چیخ رہے چلا رہے. میرا تجربہ بہت اچھا رہا ہے، ہر نوجوان آرٹسٹ کے ساتھ بہت اچھا رہا. جو عزت دیتا ہے مجھے عزت دے دیتے ہیں، جو کچھ نہیں بولتا ہم سلام کر کے سائڈ میں ہو جاتے ہیں. نہیں، اگر کوئی نہیں بات کرنا چاہ رہا تو ضروری ہے میں دوسروں کے اندر جاؤں کہ تم کون ہو اور کیا ہو اور میں یہ ہوں اور میں کوئی نہیں کچھ ہے، کوئی کچھ نہیں. اور ابھی تک جو خل میں آپ نے اتنا کام کیا اور پی ٹی وی کے دور سے آپ کام کرتے آ رہے ہیں، اب زیادہ یہ ہو رہا ہے کہ ایکٹرز اپنا یعنی ذمہ داری ایڈیز پر ڈال رہے ہیں. یہ بھی ہمارے شو پر کافی ڈسکشن ہوئی اس بارے میں ابھی ریسنٹلی کہ ایڈیز جو ہے وہ دے آر کالنگ دا شاٹس، اور وہ کسی ایکٹر کو نکالنا ہو تو پروجیکٹ سے نکال دیتے ہیں، کسی کو ڈالنا ہو، کسی کا کیریکٹر بڑھانا ہو، کم کرنا ہو، شوٹس ڈیلے ہوتی ہیں تو وہ کر رہے ہوتے ہیں. وہ ٹاپ سٹار سے ملے ہوئے ہوتے ہیں اور جو سپورٹنگ کاسٹ ہے اس کو عجیب طریقے سے اس کے ساتھ رویہ ہوتا ہے. واقعی کیا ایڈی اتنی پاورفل ہے؟ ایڈی نہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ ایک مثال کے طور پہ ایک گھر کے آپ گئے، گھر میں ایک دربان ہے باہر بیٹھا، تو جب باہر تک تو اس کی پاور ہے نا، آپ گھر میں اندر آ جائیں تو اس کی پاور ختم ہو جاتی ہے. ہر چیز کا، ہر شخص کا ایک لمیٹڈ اسپیئر میں پاور ہوتا ہے. اس دربان کو یا جو بھی اس کی پوزیشن ہے، میں اے ڈی کو دربان نہیں کہہ رہا، میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں. اے ڈیز کے کندھوں پہ ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. اے ڈیز سے آپ تمیز سے بات کریں. ہاں میں کہہ رہا ہوں اخلاق کا دامن کہیں نہ چھوڑیں. اب یہ کون کیا پالیٹکس کرتا ہے یہ تو ہمیں نہیں معلوم چل سکتا، نہ میں اس میں پڑھتا ہوں نہ میں جاننا چاہتا ہوں. میری مزاج یہ ہے کہ جتنا اللہ نے چاہا ہے کہ مجھے پتہ چلے وہ پتہ چل جائے گا، اور مجھے پھر صحیح فیصلہ کرنا ہے، اور رب العالمین کو میں گواہ بناتا ہوں، پروردگار کو مجھ سے صحیح فیصلہ کروانا. غصہ تو ویسے ہی شیطان کا حربہ ہے نا بھائی، غصہ دلاتا ہے، وہ آپ کو بد تہذیبی کرواتا ہے، آپ سے بدتمیزی کرواتا ہے. نہ کہ ہاں جب بلو دا بیلٹ ہو جاتی ہے آپ اس جگہ پہ چھوڑ دیں، اٹھ جائیں خاموشی سے، جسٹ واک اوے.
गाल गलौज तो वैसे ही नहीं करनी चाहिए यार. खालिद भाई मुझे जो- पता है जो मुंह से आपने पेमेंट्स का गलत इशू बात है की है, वाकई, वो तो या जिन लोगों के साथ है वो मुझे नहीं. मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे साथ नहीं होता कभी. देखिए हमें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, देर सवेर हर जगह हो जाती है जिस वजह से भी हो, लेकिन ये कि शुक्र अल्लाह का, नोबडी ओव्स मी एनीथिंग. वक्त पे पेमेंट हो जाती है, कभी एक आध महीना ऊपर हो जाता है, लेकिन वो खुद कर देते हैं और दे आर वेरी गुड टू मी, अल्हम्दुलिल्लाह. वो बहुत ख्याल करते हैं. हर चैनल वाला खुद फोन करते हैं, सर चेक आ गया, मैं कहता हूँ यार ये काउंटर डलवा दोगे, कहते जी सर हम डलवा देंगे. तो ये ऐसी कोई देखिए, आपके जो कोटेबल यार, कोट्स आपकी- याद है ना, आप वो डॉन न्यूज़पेपर में कोटेबल कोट्स पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते होंगे, गोल्डन वर्ड्स. जी. आपके कुछ गोल्डन वर्ड्स मशहूर हो रहे हैं कि भाई दौलत इतनी मतलब- कमाओ कि बीमार होने पर बच्चे डॉक्टर बुलाए, वकील नहीं. ये जी हाँ, ये है सर. थोड़ा सा हम सबको अपनी अपनी जगह पे ना दुरुस्त काम करना, और कोई बात नहीं. ये सब अब असल में है, ये कभी भी दुनिया ऐसी ही थी, पहले दिन से ऐसी थी. सोशल मीडिया के आने पे वो बात बहुत जल्दी आम हो जाती है. अभी ड्राइंग रूम की बात आप बाहर क्यों कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बेडरूम की बात आप सोशल मीडिया पे क्यों कर रहे हैं? मैं इसके खिलाफ हूँ कि आज मेरी बीवी से ये झगड़ा हो गया, मेरे मियाँ ने ये कह दिया, मेरे बच्चे, क्यों कह रहे हैं यार? आपके घर की बात है ना, घर की बात को घर में रखें, जाती बातों को सोशल मीडिया पे नहीं लाएं, फिर आप लोगों को रोक नहीं सकेंगे. वही कहते जब हैं आपने वॉशिंग योर डर्टी लिनन ये इन ऐसे- पब्लिक, इफ यू आर वॉशिंग योर डर्टी. don't. हाँ सही बात है. अच्छा Don't, बच्चे आपको don't. मिस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कहाँ हैं आप? बच्चे मिस कर भाई रहे हैं. कोई हम नहीं है, मेरा अपना एक छोटा सा चैनल है सीप के नाम से. कोई चैनल देखिए हमारे यहाँ आयरनी ये है, 200-250 चैनल हैं, तकरीबन 300 के करीब. किसी चैनल पे ना म्यूजिक का प्रोग्राम होता है, ना किसी चैनल पे बच्चों का प्रोग्राम होता है. ये तो चैनल वाले जाने, मैं तो कह के थक गया बोल बोल के भाई कर ले. मैंने यहाँ तक कहा कि मैं फ्री आके कर दूंगा. मैंने यहाँ तक कहा हर मॉर्निंग शो में कि यार हफ्ते में एक दिन रख लें, आई जस्ट कम एंड सिंग सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन. मैं बैठ जाऊंगा, बच्चों के गाने गा के चला जाऊंगा, मुझे पैसे भी नहीं चाहिए. बट नहीं है उनका, भाई वो जाने उनकी मजबूरियां, हर आदमी अपनी मजबूरी जानता है आपको ना. क्या लगता है, वो तो मैं खैर उनकी कहूंगा मजबूरी उनको- है, आपकी असेसमेंट में क्यों नहीं है ऐसा? मुझे तो लगता है कि मार्केट है इसकी, और अगर अच्छी तरह उसको प्रोजेक्ट किया जाएगा, उसकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो बच्चे देखेंगे. प्रायोरिटी नहीं है. देखें मैं जियो में भी काम करता था, हमने जियो में भी कोशिश की कि बच्चों का एक बच्चे बन के सच्चे किया. फिर जो चाहता था वो नहीं हुआ. फिर मैं शुरू से अल्लाह सेहत दे गजनफर अली के साथ ही रहा. आते ही वहां पे विदिन 2 साल जियो में लगाया, कुछ मुझे मजा नहीं आया, वो छोड़ के मैं आ गया वापस इंडस में. इंडस में आते ही मैंने 3-4 साल वहां पे इंडस छोटू के नाम से रोजाना का लाइव चिल्ड्रन प्रोग्राम किया, लाइव याद 3 है, घंटे याद है. डेली. तो अब जब ये हो सकता है और वो चला, उसने पैसे भी, ऐसा नहीं कि पैसे नहीं कमाता, पैसे कमाते हैं, आपकी प्रायोरिटी नहीं है फॉर वॉट एवर रीजन. बहुत सारे कुछ किसी कहते हैं ना, गुफ्तनी और ना गुफ्तनी चीजें हैं. कभी अकेले मिलेंगे आपको सही है, ठीक है. भी नहीं. सही है. सर, वो सर, मैं समझ गया हूँ, हम किसी भी को आपसे वो बर्दाश्त नहीं डिस्कस नहीं करेंगे अभी उस तरह की चीजें. अच्छा तो खालिद भाई, वो- अब देखिए वक्त हमारे पास कम समझ रह गया. स्टूडियो में आप आएंगे तो एक लंबी नशिस्त रखेंगे और बड़ी जबरदस्त हम बातें करेंगे, लेकिन अभी आपसे कुछ सुनना है हमें. आप मौजूद हो. आपने गा दिया तो हो गया. नहीं 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 नहीं, आप मैं तो आपने माजरत गा खा हूं, दिया, मैंने हो कोशिश की. नहीं, मैं आपको, मैं बच्चों ही के लिए, अगर हमारे बच्चे हैं और वालिदैन, मैं देखें आपको बताऊं, हमारी म्यूजिक बड़ी अच्छी है. बहुत पुराना रुश्दी साहब का गाना है, सुहेल राना साहब की कॉम्पोजिशन है. हमें अपने हीरोज को भूलना नहीं चाहिए, है ना. हमें उन पर तनकीदें ये करना, ये करना, वो ऐसा नहीं था, वो अच्छा नहीं था, ये नहीं था. हमारे पास भी बड़ा अच्छा काम. सुहेल राना साहब बहुत रिस्पेक्टेबल नाम है हमारे लिए, हम सबके लिए. उन्होंने एक बच्चों का गीत किया था और रुश्दी साहब ने उसको गाया था, और वो फिलॉसफी है पाकिस्तानियों की होनी चाहिए. ठीक है, ठीक है ना. अगर आप 2 लाइनें में बच्चों के लिए गा देता हूँ, वो है, हिम्मत से हर कदम उठाना, तू है पाकिस्तानी, तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लापानी. हिम्मत से हर कदम उठाना, तू है पाकिस्तानी, तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लापानी.
चंदा की गोदी में तारा मेरी गोद में तू अपना वतन है एक फुलवारी तू उसकी खुशबू चंदा की गोदी में तारा तू मेरी गोद में तू अपना वतन है एक फुलवारी तू उसकी खुशबू इस खुशबू को मैं के रखना इस खुशबू से मैं के रहना तेरा रखवाला है अल्लाह बिगड़े काम बनाए मौला बोलो बच्चा अल्लाह अल्लाह हिम्मत से हर कदम उठाना तू है पाकिस्तानी तुझसे ही ये मुल्क बनेगा दुनिया में लाफानी। कितने प्यारे गाने क्या क्यों नहीं बात हमारे है, बच्चों को सुनाते जबरदस्त जबरदस्त। खालिद भाई बहुत मजा आया आपसे बात करके, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। जीते हो बेटा जीते Thank हो। आप अल्लाह ताला सबको अकल दे, आप बहुत इखलाक वाले तमीज वाले बच्चे हैं, आपको अल्लाह मियाँ और कामयाबियां देगा। बाअदब बानसीब याद रखना, बेअदब बेनसीब। थैंक यू बेटा, थैंक यू बहुत शुक्रिया, मुलाकात रहेगी जी। तो ये खालिद अलम, देखें ना कितनी दिलचस्प शख्सियात होती है जिनसे बात होती है और फिर बात करते करते बात कहाँ निकल जाती है और उनके ज़िंदगी के तजुर्बात और फिर वो क्या व्यू पॉइंट है उनका, ये आपको जानने को मिलता है। फिर कुछ मज़े की बातें भी होती हैं, एंटरटेनमेंट भी होता है। तो ये है हमारे शो का खासा राइज एंड शाइन का। जब भी आप पसंद कर रहे होते हैं तो हमने क्या ब्रेक लेना है, क्या करना है मुझे बताएं भाई। आप क्लोजिंग करनी है, सही है। तो कल आपसे मुलाकात होगी राइज एंड शाइन पे। फीडबैक देते रहिएगा। ज़ुहैब हसन को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।